الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی محقق عصر حضرت علامہ مفتی مصباح الحسین صاحب مفتی دارالقضاء اہل سنت و جماعت برادر گرامی قدر حضرت مولانا حافظ مقصود اشرف صاحب اشرفی، برادر بزرگ سید کلیم برکاتی صاحب وہ جملہ علماء کرام، حاضرین سنی اجتماع، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ رخ شہ کا داغ لے کے چلے لحد میں، عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی، آپ کو یہ معلوم ہے کہ تقریباً ایک ہفتے سے یہ اعلان شہر بھر میں کیا جا رہا تھا کہ آج کی نشست میں سیدنا امام مہدی جنہیں امام منتظر کہتے ہیں، ساری دنیا جن کا انتظار کر رہی ہے،
سیدنا امام مہدی امام منتظر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو فرعون کا ذکر خود بخود آ جائے گا، جہاں پر امام حسین علی جدی علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو یزید کا ذکر خود بخود آ جائے گا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر ہوگا وہاں نمرود کا ذکر خود بخود آ جائے گا، جہاں آدم علیہ السلام کا ذکر ہوگا وہاں شیطان کا ذکر خود بخود آ جائے گا، کیونکہ جب تک کہ رات کا تذکرہ نہیں کیا جائے اس وقت تک دن کی اہمیت پتہ نہیں چلتی، جب تک کہ کفر کی تاریکی بتائی نہ جائے اس وقت تک ایمان کے نور کی اہمیت لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، جب تک کہ باطل کا بطلان ثابت نہ کیا جائے اس وقت تک کہ حق سے لوگوں کو مکمل طور پر آگاہی نہیں ہوتی۔ تو چونکہ امام مہدی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ذکر ہم نے کرنا تھا تو ساتھ ہی ساتھ دجال کذاب کا تذکرہ بھی کرنا تھا، کیونکہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد ظاہر ہوں گے اور اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے امام مہدی کا ظہور کیوں ہوگا اور امام مہدی کا ظہور کس علاقے میں ہوگا، کس سبب سے ہوگا، وہ ساری باتیں پیش کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی تمہید کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کے ذوق پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شہر مالیگاؤں کے لوگ مرکز کے اجتماع میں شاید اتنی جلدی نہیں پہنچتے، لیکن آج آپ کا جلدی اور اتنی تعداد میں پہنچنا یہ اس ذوق کی شہادت دیتا ہے کہ آپ کے اندر علم سیکھنے کا جذبہ آج بھی موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آپ جان رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ عنوان کیوں منتخب کیا گیا، آج کی نشست کا یہ عنوان کیوں رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آندھرا پردیش میں، مہاراشٹر کے بمبئی علاقے میں، اسی طرح سے کرناٹک میں، اسی طرح اور علاقوں میں، بلکہ عرب شریف میں بھی، اور اسی طرح سے ہمارے پڑوس کے ملک پاکستان میں بھی الگ الگ انسان کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی کبھی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، میں امام مہدی ہوں، حالانکہ کہنے والے کہتے ہیں کیا پدی اور پدی کا شوربہ، یہ حالات ہیں، لیکن لوگ اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں۔ کبھی تو لوگ خود بخود کوئی سٹیایا ہوا دماغ مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، یا کبھی کچھ لوگ جو ہے وہ کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، یا بالخصوص یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر دن مسلمان ایسے مسائل کے اندر الجھ جائے، ایسے مسائل اور فتنوں میں پھنس جائے کہ ہم نے ان کے لیے تباہی کے جو جال بچھا رکھے ہیں، مسلمان آپس میں لڑتے رہیں مسائل کی بنیاد پر، اور ہم نے جو ان کو تباہ کرنا ہے اس تباہی کی ان کو خبر بھی نہ ہو، اور اس طریقے سے ہم اپنے جو ہے وہ باطل منصوبوں میں کامیاب ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے کہ یہود و نصارہ کی عادت یہ ہے کہ اسلام کی آمد کے بعد سب سے زیادہ نقصان اگر کسی قوم کو پہنچا ہے تو یہود و نصارہ کو پہنچا ہے، اور وہ اول دن سے اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور سنی دعوت اسلامی کا یہ طرز امتیاز ہے، جب بھی جیسی ضرورت پڑی سنی دعوت اسلامی نے اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی، جب عمل کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے تو سنی دعوت اسلامی کے مبلغین اعمال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور جب عقیدے کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے تو سنی دعوت اسلامی کے مبلغین عقائد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ میں کوئی محقق نہیں ہوں، لیکن یہاں پر محققین بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اپنی بساط پر گفتگو کروں گا، اگر میں غلطی کروں تو امید ہے کہ ہمارے علماء میری اصلاح فرمائیں گے اور میں ان کا ممنون
ممنون و مشکور ہوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام مہدی کا ظہور جو ہوگا وہ بالکل قیامت کے قریب ہوگا، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی کا ظہور ہے۔ ظہور مہدی، بلکہ امام مہدی کے ظہور کے بعد صرف چند سال رہ جائیں گے قیامت کے قائم ہونے کو، اور ہم ابھی اس پر گفتگو کریں گے۔ پہلے ابتدا کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں سورۃ الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب فنا ہو جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، سب فنا ہوں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ انسان، نہ جن، کوئی چیز نہیں۔ زمین بھی فنا ہوگی، آسمان بھی فنا ہوں گے، ستارے بھی فنا ہوں گے، سیارے بھی فنا ہوں گے، سب فنا ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو جب فنا ہوں گے اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ تو قیامت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی اور یقینی علم عطا فرمایا۔ جیسے اللہ نے بہت سارے مغیبات پر، بلکہ علم ما کانا وما یکون میرے رسول کو عطا فرمایا، اسی علم ما کانا وما یکون میں قیامت کا علم بھی ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت عطا فرمایا کہ قیامت کے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ قیامت کا سن، جس سن میں قیامت آنے والی ہے، وہ بھی میرے رسول جانتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا جانتے ہیں۔ قیامت کے بعد کے حالات بھی حضور جانتے ہیں، اس لیے کہ قیامت کے بعد کے حالات میرے رسول ہی نے تو بیان فرمائے۔ یہ کس نے بیان کیا کہ اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کے بعد کی قیامت کا واقعہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میرے رسول فرماتے ہیں، لوگ پریشان ہو کر کے اپنا شفیع تلاش کریں گے، حضرت پریشان ہو کر کے اپنا شفیع تلاش کریں گے، حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت نوح کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے علیہم الصلاۃ والتسلیم، سارے انبیاء کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن سب یہی تو کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ اور اس کے بعد جب جناب عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے اپنی پڑی ہے، اگر تمہیں جانا ہے تو تم محمد عربی کے پاس جاؤ، اور سب لوگ میرے مصطفیٰ کے پاس جائیں گے، اور آقا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ یہ میرے آقا ہی نے تو بیان کیا، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو کہتے ہیں کہ قیامت کا علم رسول کو نہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ نادان، تو میرے نبی کو اللہ کا محبوب بھی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ قیامت کا علم ان کو نہیں۔ ارے جب تو اپنے محبوب سے کچھ نہیں چھپاتا تو خدا اپنے محبوب سے کیا چھپا رکھے گا۔ محبوب کہتے ہی اس کو ہے جس سے کچھ چھپایا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، وہ ایسا باغیرت رب ہے کہ اس نے سب سے اپنے آپ کو چھپایا، سب سے چھپایا، سب سے چھپایا، بہت قریب رہنے والے مرغ سدرہ سے بھی چھپایا، بلکہ جس عرش پر استوا کے فرمان جاری کیے اس عرش سے بھی چھپایا، اور جس سے کلام کیا، میٹھی میٹھی باتیں کی، تنہائی میں بلا کر جب اس کلیم نے کلام کرتے کرتے کلام کی لذت کو محسوس کیا تو دل میں خیال آیا جس کے کلام کی لذت کا یہ عالم ہے، اس کے جمال کی لذت کا عالم کیا ہوگا۔ تو کلیم پھر مقام تکلم پر
ایسے فدا ہوئے اور اس انداز سے اپنے مقام سے تجاوز کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرضی ڈالی دی، مولا جب کلام کرتا ہے پردے کے پیچھے سے تو ذرا اپنا آپ دکھا بھی دے۔ تو اس بارگاہ سے کسی کو نہ نہیں کہا جاتا، لیکن غیرت یہ ہے، اس رب کی غیرت، شان غیرت یہ ہے، جواد ہو کر، چونکہ وہ جواد بھی ہے اور غیرت والا بھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں پوری کائنات میں مومنین کو اللہ نے غیرت دی اور سارے مومنین میں اللہ نے اپنے نبی کو غیرت والا بنایا، اور نبی سے زیادہ غیرت والی ذات خدا کی ہے۔ تو وہ جواد ہے تو وہ غیرت والا بھی ہے۔ جیسے اس کی شان جوادی کی کوئی مثل نہیں ہے، ویسے اس کی شان غیرت کی بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ وہ بے مثال ہے ہر اعتبار سے، ہر صفت میں بے مثال ہے۔ تو جب کلیم نے کہا دکھا دے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 9 مرتبہ کہا دکھا دے، تو 9 مرتبہ کے جواب میں 9 مرتبہ کہا تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جواب میں بھی کیا شان کریمی تھی، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ سوال یہ تھا کہ دکھا دے، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نہیں دکھا سکتا، لیکن کہا جا رہا ہے میں تو دکھانے پہ قدرت رکھتا ہوں، تو دیکھ نہیں سکتا۔ تو سب سے چھپایا اور ایسا چھپایا کہ کہہ دیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ایسا باطن کہ شے رخ سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود بھی نظر نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا، تخیل میں نہیں آتا، بیان میں نہیں آتا، زبان میں نہیں آتا، مکان میں نہیں آتا، عرش میں نہیں سماتا، کرسی پر نہیں سماتا، لیکن کہنے والے نے کہا ہے تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو کلیم سے کہا تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب باری حبیب کی آئی تو حبیب نے کبھی نہیں کہا کہ مولا دکھا دے، کیونکہ حبیب حبیب ہوتا ہے۔ حبیب چادریں ڈال کر سو رہا ہے تو حبیب کو 70,000 فرشتوں کو بھیج کر دولہا بنا کر بلایا جاتا ہے لامکاں پر، اور کہا جاتا ہے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ تو جب اپنی ذات نہیں چھپائی تو اپنی بات کیا چھپائے گا؟ ارے موسیٰ کو بات بتائی، ذات نہیں بتائی، اس لیے کہ ذات ذات ہے، بات بات ہے، تو بات بتائی، ذات نہیں بتائی، اور جس کے لیے ذات کو بے نقاب کر دیا اس کے لیے بات کیوں چھپا کر رکھے گا؟ اس لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جتنا چاہا اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا، اور اس جتنے میں علم ما کانا وما یکون، یعنی سارے اولین اور آخرین کا علم موجود ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا دن، قیامت کی تاریخ، قیامت کا سن سب معلوم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں دی۔ محبوب یہ علم جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ آپ تک رہے، آپ کسی کو نہ بتائیں، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں اس کو ظاہر نہیں فرمایا۔ لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نشانیاں بتا دی کہ اگر اس نشانی پر ہم غور کریں تو ہم بالکل آسانی کے ساتھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ان کو علماء نے، فقہا نے، متکلمین نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کو چھوٹی نشانیاں اور ایک کو بڑی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اور جب تک کہ بڑی نشانیوں کی تعداد تقریباً 10 یا 12 بتائی جاتی ہے، جب تک کہ یہ نشانیوں کا ظہور نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر قیامت کو ایک دن بھی بچے گا، ایک دن سے بھی بچے گا، تو اس ایک دن کو اللہ اتنا طویل کر دے گا کہ اس ایک دن کے اندر
اللہ تبارک و تعالی یہ ساری بڑی نشانیوں کو ظاہر کر دے گا. یعنی قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ 12 نشانیاں یا 10 نشانیاں جو بڑی ہے، جس کو جو ہے وہ آیات کبریٰ بھی کہا گیا ہے، جب تک کہ یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوگی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. ایسے نہیں ہوگا کہ اچانک کبھی بھی قیامت آ جائے اور کسی بھی دن قیامت آ جائے. اکثر لوگ کوئی پمفلیٹ نکال دیتا ہے کہ فلاں صاحب فلاں جگہ سو رہے تھے اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے اور کہنے لگے کہ قیامت آنے والی اور فلاں وقت آنے والی ہے اور اس کو چھاپ کر کے بانٹو، جو بانٹے گا وہ کروڑ پتی بن جائے گا. اس نے نہیں بانٹا تو اس کا بیٹا مر گیا، اس کا بھائی مر گیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا. اور میری قوم کا حال تو یہ ہے کہ جہاں پیسوں کی بات آئے پھر وہ ناجائز دیکھے نہ ناجائز دیکھے، بس آنا کدھر سے چاہیے، یہ قوم کا حال ہے. اور پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پمفلیٹ بٹنے کا، اور پھر جب بعد میں خبر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ ناجائز کام ہے، یہ کرتے کیوں ہو؟ کہ ہمارے لیے اب کسی پمفلیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کی حدیث کافی ہے، ہمارے بزرگوں کا نقش قدم کافی ہے. اب ہمیں کسی پمفلیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا یہ نشانیوں پر نظر رکھنا احادیث صحیحہ کے اندر سیاہ ستہ میں اور دوسری کتب احادیث کے اندر یہ نشانیاں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی. چھوٹی چھوٹی نشانیاں کچھ ظاہر ہو چکی ہے، کچھ ظاہر ہونے والی ہے، لیکن بڑی بڑی نشانیوں میں سے اکثر نشانیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے. جب تک وہ ظاہر نہیں ہو جائے اس وقت تک امام مہدی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس وقت تک قیامت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. آئیے وہ چھوٹی نشانیاں کون کون سی ہے ذرا اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں. ایک فہرست میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے گھروں تک بھی یہ بات پہنچائیں، کیونکہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پر جو ہے لوگ چھوٹی چھوٹی کلپیں، یہ فلاں صاحب مہندی بن کر آ گئے اور وہ فلاں صاحب یہ بن کر آ گئے اور وہ فلاں صاحب یہ بن کر آ گئے، اس سے یہ باتیں عام ہوتی ہے اور ان کی گفتگو کے اندر اس طریقے سے ہارڈ گفتگو ہوتی ہے، لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مرعوب ہو جاتا ہے. کیونکہ جو شوبدہ باز لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کرتب جانتے ہیں، وہ سادگی نہیں جانتے، کیونکہ وہ پالتو ہوتے ہیں، وہ تیار کیے ہوتے ہیں. ان کو باضابطہ طور پر جھوٹ کو بولنے پر اور دروغ گوئی کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ انسان متاثر ہو جائے اور پھر عورتیں زیادہ متاثر ہوتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بلکہ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو سب سے زیادہ دجال کا کوئی پیروکار ہوگا تو وہ عورتیں ہوں گی. عورتیں بہت جلدی کسی بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہوتی ہے، اس لیے ہماری گفتگو ان تک پہنچائی جائے اور آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں. پہلی نشانی یہ ہے علم اٹھ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ علماء ختم ہو جائیں گے، علماء رہیں گے لیکن اس صلاحیت کے نہیں رہیں گے. عالم سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی جیسا عالم ابھی زیادہ نہیں، صرف 1 صدی گزری ہے. ہم چراغ لے کر نہیں بلکہ سورج لے کر تلاش کریں تو ایسا عالم نظر نہیں آتا. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں آپ امام مالک، امام احمد ابن حنبل جیسا عالم تلاش کریں آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا علم اٹھتا جائے گا. عالم کہلانے والے تو بہت ہوں گے لیکن علم اتنا نہیں ہوگا. پہلے لوگ 18 سال پڑھتے تھے، 25 سال پڑھتے تھے، 50 سال پڑھتے تھے، پھر بھی ان کے نام کے آگے علامہ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا. آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا علامہ خواجہ عثمان ہارونی، علامہ معین الدین چشتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آدھی زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزار دی. بلکہ یہ وہ علماء تھے جس پر نگاہ ڈالی اس کو عالم بنا دیا. لیکن آج 3 سال 4 سال 5 سال پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے القابات ہوتے ہیں. میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں. لوگ جو ہیں وہ بلکہ ناظم لوگ خاص طور پر جس کو چاہے علامہ بنا دے. اور آج تو علامہ و مولانا کی اصطلاح اتنی آسان ہے
جس کو داڑھی رکھ کے دیکھی تو پبلک کہتے ہیں مولانا صاحب آپ یہ نہ کریں، یعنی ہر داڑھی والا مولانا ہو گیا. یہ حالات ہیں. تو علم اٹھ جائے گا، یعنی کہ علم کا وہ تبحر، علمی صلاحیت، علم کا وہ معیار لوگوں کے پاس نہیں رہے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اور اس کے بعد قیامت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جہالت کی کثرت ہوگی، جہل کی کثرت ہوگی، لوگ جاہل ہوں گے، علم سے ناواقف ہوں گے، علم سے عاری ہوں گے. آج آپ دیکھ لیں قوم کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے. ارے قرآن پڑھنا تو اپنی جگہ ہے، لوگ استنجا کرنے کی سنتیں بھی نہیں جانتے، لوگ طہارت کے مسائل بھی نہیں جانتے. جہالت کا عالم یہ ہے، لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. تیسری نشانی قیامت کی یہ ہے کہ زنا کی زیادتی ہوگی اور لوگ اس بے حیائی کے ساتھ، ایسی بے حیائی کے ساتھ زنا کریں، جفتی کھاتے ہیں. اللہ اکبر. گدھے جس طریقے سے جفتی کھاتے ہیں اس طریقے سے لوگ زنا کریں گے، یعنی گدھے جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے لوگ عورتوں کے ساتھ زنا کریں گے. زنا کی کثرت بڑھ جائے گی، عورتوں کی کثرت زیادہ ہو جائے گی تو زنا کی کثرت بڑھے گی، کیونکہ عورتیں اتنے پتلے پتلے اور باریک باریک لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی گویا کہ وہ ننگی رہے گی. ان کا جسم نظر آئے گا، وہ بالوں کی نمائش کرے گی، وہ حسن کی نمائش کرے گی، وہ آدھی آستینوں کے کپڑے پہنے گی. ان کے بدن کا نشیب و فراز جو ہے وہ نظر آئے گا. تو اس کی بنیاد پر زنا کی کثرت بڑھ جائے گی. آج آپ دیکھ لیں میرے رسول نے جو سروے رپورٹ پیش کی ہے، آج تم اپنی ماپے کی آنکھوں سے دیکھ لو. بیٹیوں کے بدن کا لباس اگر باپ میں حیا ہے اور باپ میں غیرت ہے تو نگاہیں جھک جاتی ہے. ایک بیٹی اتنا پتلا اور باریک لباس پہن کر سامنے آ جاتی ہے باپ کے کہ باپ کی نگاہ شرم سے جھک جانی چاہیے. لیکن آج کا بے غیرت باپ بیٹی کو اسی پتلے لباس میں دیکھ کر مسکراتا ہے. اگر کوئی عالم کہے تو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے. آج تو ترقی کا زمانہ ہے، آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج تو عروج کا زمانہ ہے. ظالموں، ننگا ہو جانا عروج نہیں ہے، حیا میں ڈوب جانا اس کا نام عروج ہے. سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر قائم ہونا اس کا نام عروج ہے. ارے جب بیٹیاں فاطمہ کے نقش قدم پر ہوگی تو وہ حیا میں ڈوب جائے گی، اور جس کے پاس جتنی حیا ہوگی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا. جب مائیں فاطمہ کی طرح نہیں ہو سکتی، کردار فاطمہ لیے ہوئی ہوگی تو بیٹا حسین کی طرح تو نہ ہوگا لیکن کردار حسین لے کر ضرور پیدا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج زنا کی کثرت ہو چکی ہے. آپ جن کی شرافت پر قسم کھا سکتے ہیں ایسے لوگ زنا کرتے ہوئے پکڑاتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. الیاذ باللہ، نکاح کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ زنا آسان ہو گیا. لوجوں میں زنا، کارخانوں میں زنا، کھیتوں میں زنا، مکانوں میں زنا، دکانوں میں زنا، پارکوں میں زنا، سمندر کے کنارے زنا. اب تو زنا کے لیے باضابطہ طور پہ کلبیں کھل گئی ہے، اور اب تو دنیا کی حکومتیں یہ قانون پاس کر رہی ہے اگر لڑکی لڑکا دونوں راضی ہیں تو دونوں ایک ساتھ زنا کہیں بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں، ان پر کوئی آبجیکشن نہیں لے سکتا. میرے رسول غیر کا نبی نے فرمایا تھا زنا کی کثرت ہوگی. آج زنا کی کثرت ہے. اور ایک حیرت انگیز بات جو میں حدیث کے مطالعے کے درمیان آج کلیجے کو لرزا دینے والی بات، اس سے پہلے نگاہوں سے حدیث پاک گزری لیکن اس پر اتنا غور نہیں کر سکا تھا. آج جب اسی عنوان پر گفتگو کرنی تھی اور مطالعے کے لیے بیٹھا تو ایک حیرت انگیز بات سمجھ میں آئی اور صراحت سے میرے رسول نے فرمائی. آقا فرماتے ہیں زنا کی جب کثرت ہوگی، توجہ فرمائیں، یہ قریب قیامت کی چھوٹی نشانیاں، یہ چھوٹی ہے، ابھی بڑی کا ذکر باقی ہے. جب قیامت قریب ہوگی زنا کی کثرت ہوگی.
اور جب زنا کی کثرت ہوگی تو اکثر مردوں کے بچے، اکثر، میرے رسول فرما رہے اکثر، اقلیت میں نہیں، اکثر لوگ سوچیں گے کہ یہ اولاد میری ہے، لیکن اس کی اولاد دوسروں کی ہوگی، یعنی بچوں کی اکثریت زنا سے ہوگی، بچوں کی اکثریت زنا سے، قریب قیامت اکثر بچے زنا سے پیدا ہوں گے۔ اب یہیں پر آپ کے سوال کا جواب بھی دے دوں، لوگ کہتے ہیں کہ اتنے گستاخ رسول بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، حدیث کی حقیقت میں آپ کے سامنے شرح پیش کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ جو شریف النسب ہوگا، یعنی جس کا نسب ثابت حلالی نسب ہوگا، وہ نبی کا دشمن تو ہو سکتا ہے مگر گستاخ نہیں ہو سکتا۔ دشمن اور گستاخ میں فرق ہے، توجہ فرمائیں، نبی دشمنی میں اور نبی گستاخی میں فرق ہے۔ دیکھو عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے کہ میں محمد کو قتل کر دوں گا، مگر یہ حلالی بچہ ہے، یہ دشمنی پر تلا ہے، لیکن عمر کی زبان سے پوری تاریخ میں جو ایمان لانے سے پہلے کی ہے، کبھی رسول اللہ کے لیے گستاخی کا جملہ نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی فرق ہے دشمن میں اور گستاخ میں کہ جو حلالی ہوگا وہ گستاخ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دو عمر ہیں، ایک عمر ابن ہشام اور ایک عمر ابن خطاب۔ حضور نے شب جمعہ میں دونوں کے لیے دعا کی، اے اللہ دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما اور اس کے بدلے اس کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ دعا ابو جہل کے لیے بھی ہوئی اور دعا جناب عمر کے لیے بھی ہوئی، لیکن تاریخ گواہ ہے ابو جہل کو ایمان نہیں ملا اور حضرت عمر کو ایمان مل گیا۔ عمر دشمن تھے، گستاخ نہیں تھے۔ پتہ چلا دشمن کو ہدایت مل سکتی ہے، گستاخ کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو جو موجودہ دور میں مشرکین ہیں، جو بتوں کے پجاری ہیں، اس اصطلاح میں وہ میرے نبی کے دشمن ہیں، لیکن ہر دشمن رسول گستاخ نہیں، کیونکہ وہ اپنے طور پہ زندگی گزار رہے ہیں، حضور کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، مگر وہ گستاخی بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو جو حلالی ہوگا وہ نبی کی گستاخی، تو قریب قیامت جو نبی کے گستاخ بڑھ جائیں گے۔ کیوں بڑھیں گے؟ کیونکہ حلالی کم ہو جائیں گے اور لوگ کثرت کے ساتھ زنا سے پیدا ہوں گے، تو وہ نبی کی توہین کریں گے، گستاخیاں کریں گے۔ اب چاہے وہ کوئی ہو، چاہے سلمان رشدی جیسا ہو یا پھر قادیانی جیسا ہو یا پھر اور کسی طرح ہو، کوئی ہو، چاہے وہ انگریزوں کا پالا ہوا سلمان رشدی کالج کا نکلا ہوا ہو یا انگریز کا پالا ہوا کوئی دارالعلوم سے نکلا ہوا ہو، جو گستاخی کرے، قرآن وضاحت کے ساتھ کہتا ہے، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ برا نہیں مانے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ ظَنِيمٌ، حبیب جس نے تجھے مجنون کہا، جس نے تیری شان میں توہین کی، وہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو دوسرے کے نطفے سے ہے۔ اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے ترجمہ یہ کیا، میں ان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حبیب جس نے تیری توہین کی وہ تو حرامی بچہ ہے، انہوں نے یہ لکھا، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، ترجمے کی ندرت پہ قربان جائے، بات بھی کہی اور قلم کی لاج بھی رکھی، قرآن کے تقدس کو بھی سامنے رکھا۔ کہتے ہیں حبیب جس نے تیری توہین کی اس کی اصل میں خطا ہے، اس کی، یہ امام احمد رضا کا انداز ہے، یہ ان کا علم ہے، یہ ان کی علمی طہارت ہے، یہ ان کے قلم کی ندرت ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ چاہے وہ کہہ لو چاہے یہ کہہ لو، دونوں ہم مانا ہے، لیکن قرآن کو کے ترجمے کو ملحوظ رکھتے ہوئے امام نے لکھا۔ تو بہرحال آقا فرماتے زنا کی کثرت ہوگی، آج زنا کی کثرت ہے۔ یہاں ایک پیغام دے کر کے پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
مسلمانوں یاد رکھیں، آج یہ جو کثرت زنا بڑھ رہا ہے، زنا کی کثرت بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، بچیاں جو ہے وہ پتلے اور باریک لباس پہن رہی ہے۔ معاذ اللہ، آج ایک بھائی اپنی بہن کے لیے انٹرنیٹ کا کنیکشن لا کر کے دیتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کے ہاتھ میں موبائل لا کر کے دیتا ہے، اور پھر معاذ اللہ وہ سب کچھ نتائج سامنے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میرے آقا نے 14.5 صدیاں پہلے جو پیشن گوئی فرمائی تھی، جو غیب کی خبر عطا فرمائی تھی، آج لوگ اس کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے بے پردگی کا خاتمہ کرو، بے پردگی سے بیٹیوں کو بچاؤ، بے پردگی سے بہنوں کو بچاؤ، باریک اور پتلے لباس کا بائیکاٹ کرو، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہاں پر بہت سے بھائی بھی ہیں جن کی بہنیں ہوگی، یہاں کچھ شوہر ہیں جن کی بیویاں ہوگی، بہت سارے باپ ہیں جن کی بیٹیاں ہوگی۔ ہر ماں باپ ذمہ دار، ہر بھائی ذمہ دار، ہر شوہر ذمہ دار۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس شوہر کی بیوی، جس باپ کی بیٹی، جس بھائی کی بہن بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہے، پتلے اور باریک لباس پہنتی ہے اور وہ منع نہیں کرتے، ایسے لوگ دیوس ہے، اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے، آپ کی دعا قبول نہ ہوگی اگر آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے اس کو سمجھایا نہیں، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر عبادت کی قبولیت چاہتے ہیں، اگر عبادت کو مقبول بنانا چاہتے ہیں، یاد رکھنا نماز تو پڑھتے ہو مگر نماز کے ساتھ ساتھ نماز کی قبولیت کی فکر بھی تو کرو، نماز کی قبولیت کے حوالے سے کوشش بھی تو کرو۔ بیٹیاں بے پردہ گھومیں۔ آج معاذ اللہ اسکول اور کالجز سے جو ٹرپ جاتی ہے تفریح کے لیے، بیٹیوں کو اکیلا بھیج دیا جاتا ہے۔ کبھی بیٹیاں خلد آباد جا رہی ہے، کبھی پونا مہابلیشور جا رہی ہے، کبھی بمبئی گھومنے جا رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے شرعی سفر کے لیے یعنی اگر 99 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے تو وہ شرعی سفر ہے، بغیر محرم کے عورت حج کا سفر بھی نہیں کر سکتی، اور ہم اپنی بیٹیوں کو اسکول اور کالج کی ٹرپوں میں یوں ہی روانہ کر دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ اللہ کی لعنت برستی ہے ان ذمہ داروں پر۔ اس لیے اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ سے ڈرو، اپنی فکر کو تبدیل کرو۔ مومن حالات کے تقاضے کے تحت اپنے آپ کو نہیں بدلتا، مومن حالات کو بدل دیتا ہے لیکن قرآن و سنت پر قائم رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو بہت گفتگو لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں اشارے دے کر آگے بڑھتا ہوں کہ آقا فرماتے ہیں کہ زنا کی کثرت ہوگی اور کثرت کے ساتھ زنا سے بچے پیدا ہوں گے۔ جب زنا بڑھے گا تو بچے بھی کثرت سے زنا سے پیدا ہوں گے۔ اور ایک بات یہاں بتا دوں، ہندوستان کی سرزمین پر تو کچھ لوگوں کا منصوبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے ذلیل کیا جائے کہ مسلم بچیوں کے شکم میں غیروں کے بچے پرورش پائے۔ اس مشن کو برسوں سے پھیلایا جا رہا ہے اور معاذ اللہ ہماری بچیاں آج اللہ اکبر غیر لڑکوں کے ساتھ اسکول اور کالجز میں افیئر کا شکار ہوتی ہے اور معاذ اللہ پھر اپنا سب کچھ کھو دیتی ہے۔ میں نہیں کہتا اسکول نہ پڑھاؤ، میں نہیں کہتا کالج نہ پڑھاؤ، میں نہیں کہتا یونیورسٹی نہ بھیجو، سب کرو لیکن اسلام کے قانون کی پابندی کے ساتھ کرو، پردے کی پابندی کے ساتھ کرو۔ اپنی بیٹیوں کے اندر غیرت فاطمی پیدا کر دو۔ اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اسی کو امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اس لعنت سے ہمیں بچائے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں مرد کم ہو جائیں گے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، حتیٰ کہ ایک ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ ابھی یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی۔ ہمارے علماء اور فقہاء نے بالخصوص محقق عصر حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو تقریباً 2000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہے، حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ جو پیشن گوئی غیب کی خبر یہ ظاہر نہیں ہوئی، لیکن حالات ایسے بتاتے ہیں کہ بہت جلد
ایسا دور آئے گا۔ اب یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ جب یہ چھوٹی پیشن گوئی ہے، ابھی یہ پوری نہیں ہوئی تو ابھی وہ بڑی کہاں سے پوری ہوگی؟ تو جو آج اجلت میں امام مہدی بن کر کے باہر آ رہے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث میں ایک کنڈیشن ہے، شرائط ہیں، اس کے بعد امام مہدی آئیں گے، اور امام مہدی اسی طرح اچانک ایسے نہیں آ جائیں گے، اس کی کچھ نشانیاں ہیں اور اس کے کچھ آثار ہیں، اس آثار کے مطابق آئیں گے۔ تو آج تو حالت یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں، ہمارے ملک ہندوستان کا حال یہ کہ آج بیٹیوں کی قلت ہے۔ آج جگہ جگہ جو ہے وہ ہمارے ہندوستان کے جو حکومتی ادارے ہیں وہ یہ بورڈ لگا رہے ہیں کہ بیٹیوں کو پیدا ہونے دو، بیٹیوں کو پیدا ہونے دو، اور کل کہیں پر لکھا ہوتا آئی ملا زنم گھیو دے، ایسا کچھ لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ ماں مجھے پیدا ہونے دے، میری پیدائش ہونے دے۔ میں مراٹھی اتنی نہیں جانتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ پیدا مہاراشٹر میں ہوا ہوں، لیکن سمجھتا ہوں، بول نہیں پاتا ہوں کیونکہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز۔ بہرحال اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو نظر انداز نہ کیجیے گا، اطلاع کر دیجیے گا، آگے اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو عورتوں کی کثرت ہوگی۔ تو ہندوستان میں تو ابھی عورتوں کی کثرت فی الحال نہیں ہے، بلکہ بعض علاقے ہندوستان کے صوبہ جات ایسے ہیں جہاں کثرت ہے، اور بعض علاقے ایسے ہیں جیسے پنجاب وغیرہ کا علاقہ کہ وہاں پر تو لڑکے 50-50 سال کے ہو جا رہے ہیں لیکن ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ کیوں نہیں ہو پا رہی پنجاب میں؟ اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے کہ وہاں بیٹیاں نہیں ہیں، اگر بیٹیاں ہو تو وہ شادیاں کرے۔ یہ حالات ہیں، یہ جو ہے وہ گزشتہ 6 مہینے کی خبروں کا میں ماحصل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ حالات ہیں۔ تو ابھی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عورتوں کی کثرت ہوگی۔ پھر اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ بڑے دجال کے علاوہ، جو بڑا دجال ہوگا جو امام مہدی کے زمانے میں ہوگا، اس کے علاوہ آقا فرماتے ہیں میری امت میں 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ اس میں سے کئی پیدا ہو چکے اور کئی پیدا ہونے کے باقی ہیں۔ ابھی یہ پوری مکمل طور پر، جیسے کہ مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، اس کے بعد اسود انسی نے دعویٰ کیا، غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، اس طرح بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے، لیکن ان کی مٹی پلید ہوئی، لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ یہ میرے نبی کی غیب کی خبر جو ہے وہ سچی ثابت ہونی تھی، اور سچی ثابت ہوئی کہ وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ آقا فرماتے ہیں مال کی کثرت ہوگی، مال کی بڑی فراوانی ہوگی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں نہر فرات اپنے خزانوں کو اگل دے گی، فرات سے خزانے نکلیں گے۔ اب یہ خزانے نکلنے سے مراد یہ بھی علماء نے لیا ہے کہ وہاں پر توجہ فرمائیں، یہ میرے رسول کا فرمان ہے، قربان جائیں میرے نبی کی فصاحت پر۔ علماء فرماتے ہیں کہ نہر فرات اپنا خزانہ اگلے گا، اس کا ایک ظاہر معنی یہ ہے کہ فرات سے خزانے نکلیں گے، لیکن نہر فرات سے مراد فرات کی زمین ہے اور وہاں سے خزانے نکلیں گے۔ اسی لیے تو آج امریکہ کی پوری نظر عراق پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جہاں ان کی دادا گیری چلتی تھی وہاں پیٹرول کے کنویں خشک ہو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر اب پیٹرول محفوظ ہے یا جہاں سے نکلنے کی امید ہے وہاں نظر لگائے ہوئے۔ امریکہ تحقیق کر کے نظر لگایا، میرے رسول نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر خبر عطا فرمائی۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور۔ یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو جو ہے وہ مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی، سونے چاندی کے پہاڑ ہوں گے، سونے چاندی کے۔ یہ حدیث ہے، سنیوں مسلمانوں تم نے حدیث پر غور نہیں کیا، اپنے نبی کی حدیث کو پڑھا نہیں، دشمنوں نے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے مطابق کامیاب ہونے کی کوشش کی۔ سونے چاندی کے پہاڑ ہوں گے، یہ پہاڑ کہاں ہوں گے؟ افغانستان پر جو امریکہ کا حملہ ہوا، لوگ اس زمانے میں حیران تھے کہ آخر افغان کے چٹیل میدانوں میں کیا
جو امریکہ یہاں پر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، تو بعد میں جب تسلط ہوا اور تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ وہاں سونے چاندی کے پہاڑ موجود ہیں۔ رہنے والوں کو خبر نہیں، افغان والوں کو خبر نہیں، میرے رسول نے 1450 سال پہلے خبر عطا فرمائی۔ یہ میرے رسول کا معجزہ ہے۔ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے یہ حدیثیں سارے مکاتب فکر کے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن پھر سب حدیثیں پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ان کو تو غیب کی خبر نہیں تھی۔ ارے نادان، یہ جو سونے چاندی کے پہاڑ کی خبر افغان میں جس نے دی ہے وہ میرا اور آپ کا رسول نہیں تو اور کون ہے؟ اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ سونے چاندی؟ بلکہ تو لوگ یوں ہی پڑھ کے گزر جاتے تھے۔ اب اخبارات میں آیا ہے کہ تحقیق ہو رہی تو پتا چل رہا ہے کہ سونے چاندی کے پہاڑ افغان میں ہیں۔ آج سے 10-12 سال پہلے ہماری جماعت کے ہمارے استاد عطائے حضور مفتی اعظمین کے استاد نے جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہاں امریکہ کیوں گھسنا چاہتا ہے، وہاں تو روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں چاندی کے پہاڑ ہیں، قیمتی پہاڑ ہیں۔ اس وقت تو لوگ یہ سوچتے تھے حضرت کیا فرما رہے ہیں، لیکن آج اخبارات نے انکشاف کیا تو لوگ حیران ہو گئے کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی نظر اتنی دور تک دیکھتی ہے، سرکار کے غلاموں کی نظر اتنی دور تک دیکھتی ہے تو ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن پڑھو، جو جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا اتنا زیادہ اس کا فہم بڑھے گا، اتنا زیادہ اس کی عقل بڑھے گی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد میرے سرکار فرماتے ہیں، اور آج پوری دنیا دولت مند ہو رہی ہے، پوری دنیا دولت مند ہو رہی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں نا، عربوں کو پہلے بیچارے اونٹ چراتے تھے، آج سب سے مالدار لوگ وہ کہلا رہے ہیں۔ بلکہ بیچاروں کے پاس جب تک اونٹ چراتے تھے اس وقت تک وہ سلامتی کے ساتھ تھے، جیسے پیٹرول آیا تو ان بیچارے اصل عربوں کو دیہاتوں میں دھکیل دیا گیا اور نجدیوں نے آ کر وہاں قبضہ کر لیا۔ لیکن بہت دنوں تک غاصبوں کی زندگی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیتا ہے۔ تو قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ملک عرب میں کھیتی، باغ اور نہر جاری ہو جائے گی۔ عرب کے چٹیل میدانوں میں باغ نہیں ہے، کھیتیاں نہیں ہوتی تھی، نہریں نہیں تھی۔ آقا فرماتے ہیں عرب میں کھیتی ہوگی، عرب میں نہریں جاری ہوگی، عرب میں باغ لگیں گے، اور آپ کو حیرت ہوگی لوگ پہلے عرفات میں جاتے تھے تو اتنی شدت کی دھوپ ہوتی تھی کہ جو لوگ ہلک کراتے تھے ان کا سر دھوپ کی تپش سے جلنے لگتا تھا۔ لیکن آج آپ جا کر کے دیکھیں عرفات کے میدان میں جگہ جگہ نیم کے درخت لگے ہیں، ہریالی ہی ہریالی ہے۔ میرے رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ عرفات میں ہریالی کا ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، اب مکے کے پہاڑوں کو کاٹ کر نہریں بنائی جا رہی ہے، نجد کے پہاڑوں کو کاٹ کر نہریں نکالی جا رہی ہے، گارڈن بنائے جا رہے ہیں، باغ ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، آج وہ پیشن گوئی آپ پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے رسول نے فرمایا دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ انسان قبرستان میں جا کر قبروں کے پاس بیٹھ کر کہے گا وہ جو ایمان کی غیرت رکھتا ہو کاش کہ میں قبر کے اندر چلا جاتا اور میں زمین پہ زندہ نہ رہتا۔ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا۔ آج آپ دیکھیں معاذ اللہ گستاخوں کا ٹولہ ایک طرف، فلموں کا ماحول ایک طرف، گناہوں کی گندگی ایک طرف، انٹرنیٹ کی گندگی ایک طرف، ٹی وی چینلوں کی گندگی ایک طرف، یہ سارا گندگی کا ماحول ہے۔ اور اس میں شریف مومن اپنے ایمان کو بچانے کے اندر بہت زیادہ پریشان ہے کہ ایمان بچے تو کیسے بچے۔ معاذ اللہ انسان گھر سے یہ تصور کر کے نکلتا ہے کہ دل میں تقوی کو بسانا ہے، لیکن جو ہے وہ پکچر کے پوسٹر لگے ہیں، دکانوں پر گندی تصویروں کے بورڈ لگے ہیں، یہ ساری گندگی جو ہے وہ معاذ اللہ انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج دولت دے کر، ڈالر دے کر، پیسے دے کر ایمان کا سودا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میرے رسول نے فرمایا کہ انگاروں کو ہاتھوں میں لینا جتنا مشکل اور دشوار ہوگا اتنا ہی دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا۔
ہوگا. آقا فرماتے ہیں وقت سے برکت ختم ہو جائے گی, وقت سے برکت اٹھ جائے گی. آقا کریم فرماتے ہیں سال میں مہینے کی طرح گزر جائیں گے, اسی طرح مہینے ہفتے کی طرح گزرے گا, ہفتہ جو ہے وہ دنوں کی طرح گزرے گا, اور دن جو ہے اسی طرح گھنٹوں کی طرح گزرتے چلے جائیں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, قیامت کی یہ نشانی تو آپ یہیں دیکھ سکتے ہیں. ابھی ہم یہ شروع کر رہے ہیں اپنی گفتگو شروع بھی نہیں ہوئی, تمہید ہو رہی ہے اور کون گھنٹہ ختم ہو گیا. یہ وقت سے برکت نہیں چلی گئی تو اور کیا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آقا فرماتے ہیں وقت سے برکت ختم ہو جائے گی اور سال مثل مہینے کے گزرے گا. ابھی آپ نہیں دیکھتے, آپ یوں سوچتے کہ رمضان شریف تو ابھی گیا اور ابھی پھر آ رہا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو یہ وقت سے برکت ختم ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یعنی وقت جلدی جلدی گزرے گا. اس کے بعد اب جلدی جلدی سے میں آپ تک گفتگو پہنچاؤ. آقا فرماتے ہیں زکات دینا لوگوں پر بڑا بھاری پڑے گا. لوگ زکات کو تاوان یعنی ٹیکس سمجھیں گے. آپ دیکھو پورا سال مالیگاؤں کا سیٹ ہو یا پوری دنیا کا سیٹ ہو, پورا سال کماتا ہے, تجوریاں بھرتا ہے, بینک بھرتا ہے, بتاؤ سال بھر کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. لیکن جو کریم عطا کرتا ہے سال میں ایک مرتبہ 2.5% اس اللہ کے حکم سے نکالنے میں جو ہے معاذ اللہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. رمضان شریف قریب آتا ہے, لوگ پلاٹ خریدنے شروع کر دیتے ہیں اس تصور کے ساتھ, پتہ نہیں کس جاہل نے ان کو مسئلہ بتا دیا کہ پلاٹ پر زکات نہیں ہے, تو وہ خرید کر پیسے اٹکاتے ہیں. جیسے یہ اوروں سے چھپاتے ہیں تو خدا سے بھی چھپا لیں گے. سن لو, ان مالداروں تک فقیر قادری کی بات پہنچا دی جائے, اگر تم پلاٹوں میں پیسے پھنسا کر اپنے روپیوں کو زکات کی بچانا چاہو گے تو میرا کریم قادر مطلق ہے, وہ اپنی شان کے مطابق نکال لے گا اور سال بھر پریشانی میں گزرے گا. اس لیے یاد رکھو زکات کو تاوان نہ سمجھنا, زکات خوش دلی سے نکال دیا کرو. آقا فرماتے ہیں جس نے زکات نکال دیا اس نے اللہ کے قلعے میں اپنے مال کو محفوظ کر لیا, اس کا مال محفوظ ہو گیا. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, آقا فرماتے ہیں علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں, اللہ کے لیے نہیں پڑھیں گے, جھگڑے فساد کے لیے. اس سے لڑ, اس سے لڑ, اس سے مناظرہ کر, اس سے مجادلہ کر. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. اپنے علم کی ڈھاپ بٹھانے کے لیے علم پڑھا جائے گا, علم اللہ کی معرفت کے لیے نہیں پڑھا جائے گا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں مرد اپنی عورت کا موتی ہوگا, اطاعت گزار, یعنی وہ جی حضور اگر کسی کو کہے گا تو اپنی بیوی کو کہے گا. آج عورتیں قبلہ بن گئی نا, لوگ موتی ہو گئے. مالیگاؤں کی زبان میں لوگ جورو کے غلام ہوتے جا رہے ہیں. بیوی نے کہا فلم میں جانا ہے جی حضور, ٹی وی لانا ہے جی حضور, یہ کرنا ہے جی حضور, الگ نکلنا ہے جی حضور, ماں باپ کو چھوڑنا ہے جی حضور, سب. اور ماں باپ نے کہہ دیا یہ چاہیے, کہتا ہے تم کو بڑھاپے میں کتنا لگتا ہے. عورتیں قبلہ بن گئی. بہتوں کو تو میں جانتا ہوں جب ان سے کوئی بات کہے نا کہ ہمیں یہ کرنا ہے, کہتے ذرا میں گھر پہ مشورہ کر لوں. جب میں ذہن پہ زور دیتا ہوں یا اللہ اس کے گھر میں ایسا مدبر کون ہے جس سے یہ مشورہ کرے گا, تو خوب ذہن پہ زور دینے کے بعد پتہ چلتا ہے اس کی ناقص العقل عورت کے علاوہ کوئی بھی تو اس کے گھر میں ہے نہیں, اور یہ اس سے مشورہ کرے گا. حالانکہ میرے رسول نے فرمایا تھا عورتوں کو خواب نہ بیان کرو, عورتوں کو خواب نہ بتاؤ, ان سے مشورے نہ کرو. مشورے مردوں سے کیے جاتے ہیں عورتوں سے نہیں, لیکن لوگ عورتوں سے مشورہ کرتے ہیں. اب وہ بیچاری ناقص العقل جو مشورہ دے گی تو پھر دیکھ لیجیے. اور حال یہ ہے جس گھر کا نظام عورتیں چلائے وہ گھر میں قیامت آتی ہے. مجھے تو اپنے ملک کی خیریت کی دعا کرنے کو جی چاہتا ہے. ہمارے ملک کا نظام تو ایک ناری ہی چلا رہی ہے نا, بیچارے پگڑی والے بابا تو صرف ایک پوسٹر پر ہے اور باقی سارا نظام تو عورت کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لوگ عورتوں کے موتی ہو جائیں گے, عورتوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. یاد رکھو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دو, عورتوں پہ ظلم کرنا شروع کر دو. نہیں, عورت نہ پیر کی جوتی ہے نہ سر کا تاج ہے. عورت پیر کی جوتی بھی نہیں, سر کا تاج بھی نہیں, وہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اس کو دل کے قریب رکھو.
وہ دل کے قریب رہنے کی چیز ہے، اس کو دل کے قریب رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو پیدا کیا، جس کی جو حیثیت ہے اس کو وہ حیثیت دینا چاہیے۔ تو عورتیں قبلہ بن جائے گی، لوگ عورتوں کی فرما برداری کریں گے، اور ایسے مردوں پر میرے رسول نے لعنت بھی کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورتوں کی فرما برداری کرے، یعنی اسی کے کہنے پہ چلے، وہ صحیح کہے غلط کہے، اسی کے آقا نے اس پہ لعنت کی ہے۔ اس لیے مردوں کو اپنی عقل سے کام کرنا چاہیے، لیکن عذرائے شفقت، اگر بیوی کی تعلیف قلبی کے لیے اس سے مشورہ کر لیا جائے، ماننے کے لیے نہیں، اس کی تعلیف قلبی کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تعلیف قلبی ایک الگ چیز ہے اور مشورے کو مان لینا الگ چیز ہے۔ بھائی ماننے کی نیت سے الگ چیز ہوتی ہے اور تعلیف قلبی الگ چیز ہوتی ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، آج نہیں ہو رہا، بلکہ میرے سرکار نے یہاں تک فرمایا ماں اپنا آقا جنے گی، یعنی اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے آقا اپنے غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج ماں باپوں کو ڈانٹا جاتا ہے، ماں باپوں کو انگلی دکھائی جاتی ہے، ماں باپ کو آنکھ دکھائی جاتی ہے، جبکہ میرے رسول نے فرمایا ماں باپ سے گفتگو کرنے کا وقت آئے اپنے بازوؤں کو بچھا دو، اپنے کندھے ان کے سامنے یوں نہ مٹکاؤ۔ آقا فرماتے ہیں جب بات کرو تو نرمی سے کرو، اتنی میٹھی بات کرو کہ اللہ اکبر، جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے ویسے ماں باپ سے گفتگو کرو۔ کتنے لوگ ہیں کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں آج ماں باپ کی نافرمانی عام۔ میرا عنوان یہ نہیں، اکثر ان عنوانات میں گفتگو کرتا رہتا ہوں، مجھے آپ کو امام مہدی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آج پہنچانا ہے اور اس پر گفتگو ختم کرنی ہے۔ اس کے بعد لوگ اپنے احباب سے میل جول رکھیں گے، دوستوں سے بڑا پیار ہوگا، باپ سے جدائی، دوستوں کے نام پہ ہزاروں روپے خرچ، باپ کے لیے نہیں۔ لوگ باپ سے جدا ہوں گے، دوستوں سے پیار کریں گے، پکنک پر جا رہے ہیں تو ہر جگہ یہی صاحب نکال کر دے رہے ہیں، لیکن جب باپ مانگے تو بھویں تن جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہو کہ جب کہیں جا رہے ہیں تو دوسرے ہی کی جیب پر پورا بوجھ بن جاؤ اور خود جو ہے وہ پیسہ سنبھال کر رکھو۔ آقا کریم فرماتے ہیں جو بخیل ہے وہ جہنم سے قریب ہے، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ آقا فرماتے بخیل کی زندگی بھی گھٹا دی جاتی ہے، جو بندہ اپنے دوستوں پر جائز خرچ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی اور اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتا۔ آقا فرماتے لوگ مسجدوں میں چلائیں گے، ہنگامے ہوں گے مسجدوں میں، آپ نہیں سنتے مسجدوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہے، چلم چلی ہو رہی ہے، مسجدوں کے اندر ہنگامے ہو رہے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، اور کچھ حضرات کی جہالت پر سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے کہ انہوں نے مسجد کو ایک اسلامی لوج بنا رکھی ہے، لیکن حق کہنے والے کو لوگ برا ہی سمجھتے ہیں۔ یقیناً میں جانتا ہوں اس کو بھی لوگ مسلکی تعصب کا نام دیں گے، لیکن میرے آقا کے دیوانوں، مسجد کپڑے سکھانے کی جگہ تو نہ تھی، مسجد کھانا کھانے کی جگہ تو نہ تھی، مسجد سونے کی جگہ تو نہ تھی، مسجد اخبار پڑھنے کی جگہ تو نہ تھی۔ 3 دن تک کے، 10 دن تک کے، 40 دن تک مسجدوں میں پڑے رہتے ہیں، سارے معاملات وہیں ہوتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یاد رکھو اپنے گھروں میں رہو۔ مسجد عبادت کے لیے ہے، مسجد تعلیم کے لیے ہے، مسجد تبلیغ کے لیے ہے، وہاں گندگی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہاں کی چٹائیوں کو غلاظت سے سڑھانے کے لیے نہیں ہے، وہاں کی چٹائیاں بڑی مقدس ہے، لوگ اپنی پیشانیاں وہاں رکھتے ہیں، تو لوگ مسجدوں میں چلائیں گے، لوگ مسجدوں میں لڑتے ہیں، ہنستے ہیں، آوازیں بلند کرتے ہیں۔ آواز بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خطبہ، جیسے میں بھی تقریر کر رہا ہوں آپ کہیں گے یہ بھی تو قیامت کی نشانی نہیں۔ آواز بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی لڑائی جھگڑے کی آواز بلند کریں گے، اور جہاں تک تقریروں میں چلانے کی بات ہے، زور سے بولنے کی بات ہے، تو خطبہ کہتے ہی اسے ہیں جو زور سے جذبات میں دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جب میرے سرکار خطبہ دیتے تھے
تو کبھی دائیں جھکتے کبھی بائیں جھکتے، اور حضور کے جذبات ایسے ہوتے کہ حضور کے جذبات سے میرے نبی کا گورا گورا چہرہ سرخ ہو جاتا، اور ایسا لگتا حضور عالم جذبات میں منبر سے نیچے تشریف لائیں گے۔ لوگ علماء اہل سنت کو تانا دیتے ہیں، یار تم لوگ چلا کر تقریریں کیوں کرتے ہو؟ نادان تقریر کہتے ہیں اس کو جو چلا کے کی جاتی ہے، خطاب کہتے ہیں اس کو جو چلا کے کیا جاتا ہے، خطبہ کہتے ہیں اس کو جو جذبات میں دیا جاتا ہے، اور جو دھیرے دھیرے ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کی جاتی ہے وہ خطبہ نہیں کہلاتا، وہ کلام کہلاتا ہے، وہ بات چیت کہلاتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ غوث پاک کے شہروں کو، غوث پاک کے شہروں کو بغداد سے طاقت ملتی ہے تو یہاں کی آواز محلے میں گونج جاتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ اور یہ ثبوت بھی ہمیں غوث پاک سے ملتا ہے کہ 70,000 کا مجمع ہوتا، پہلا بندہ قریب بیٹھ کر جیسے سنتا، آخری والا بھی ویسے ہی سنتا، یہ یوں ہی گفتگو میں نہیں۔ توجہ فرمائیں، یہاں یہ نقطہ دے رہا ہوں، شاید آپ کو یہ نقطہ آپ میری زبان سے پہلی بار سنیں۔ غوث پاک کے خطبے کی یہ کرامت ہے، غوث پاک کے خطبے کی، کہ پہلا آدمی سنتا 70,000واں وہاں بیٹھ کر دور سنتا۔ گفتگو کا ایسا کیوں نہیں؟ اگر آواز دور تک جاتی تھی تو اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر کرتے تھے تو پورے بغداد میں کیوں نہیں گونجتی تھی؟ توجہ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں؟ تو گفتگو کی آواز خانقاہ کے باہر نہیں جاتی تھی، لیکن خطبے کی آواز 70,000 تک پہنچتی تھی، جو 70,000 نمبر پر بیٹھا ہے کنارے اس تک۔ تو وہ کیوں پہنچتی تھی؟ یہاں منبر سے زور سے بولی جاتی تھی اسی لیے تو پہنچتی تھی۔ تو گرج گرج کر بولنا یہ غوث پاک کے شیروں کا کام ہے۔ ہاں، اگر لومڑیاں اس پر قدرت نہیں رکھتی تو یہ ان کی برادری ہے، یہ ان کی برادری ہے، لیکن یہ ہنسنے کی بات نہیں، میں حدیث کی تشریح پیش کر رہا ہوں، قیامت کے آثار بتا رہا ہوں۔ تو مسجدوں میں چلایا جائے گا، آوازیں بلند کی جائے گی، فحش آوازیں۔ آقا فرماتے ہیں گانے باجوں کی گھر گھر کثرت ہوگی، گانے باجے گھر گھر عام ہو جائیں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ گانے باجوں کی کثرت ہو جائے گی۔ آپ دیکھو گھر گھر گانے باجے، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، بڑی بڑی ٹوپیاں ہیں، حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، قاری صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، لیکن گھر میں ٹی وی برابر رکھا ہوا ہے۔ دینداروں کو تو آج موقع مل گیا، کیوں بھائی ٹی وی کیوں لائے؟ اس لیے لائے کہ ہمیں دینی چینل دیکھنا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ کیا صرف دینی چینل دیکھتے ہو؟ کہا نہیں، تھوڑا وقت ملتا ہے تو خبر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پھر وہ خبر دیکھتے ہیں تو پھر تھوڑے سے ادھر ادھر کے چینل پر بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ سب بہانے ہیں، سب بہانے ہیں۔ میں جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرنے کھڑا نہیں ہوا، میں علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں، میں فتویٰ دینے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں آج ٹی ویوں کی وجہ سے گھر گھر ناچ گانوں کا اڈا بن چکا ہے، ہر گھر میں ناچ گانا۔ بلکہ ہم نے تو بڑی بڑی داڑھیوں والوں کو گھروں کے اندر فلمیں بیٹھ کر دیکھتے دیکھا، اور جب پوچھا تو کہا کہ کیا کرے، ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ حاجی جی آپ کا ٹائم پاس نہیں ہوتا، قیامت کے دن اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ ارے ٹائم پاس نہیں ہوتا تو مصلی پر بیٹھا ہوتا، درود پڑھا ہوتا، تسبیح لیا ہوتا، لیکن اللہ اکبر ہر گھر میں گانے۔ بلکہ آج تو بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ بیٹیاں، جوان بیٹیاں بازو میں بیٹھتی ہے، بھائی کی جوان بہن بازو میں بیٹھتی ہے، سب ایک ساتھ ہنستے کھیلتے ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ٹی ویوں کا خاتمہ کرو یا اس کے غلط استعمال سے پرہیز کرو۔ خاتمہ نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کا مس یوز مت کرو، اس کا غلط استعمال مت کرو، اس کا ناجائز استعمال مت کرو۔ آج جو ماحول بیٹی اور بیٹوں کے حوالے سے بگڑ رہا ہے اس میں سب سے بڑا رول ٹی وی کا ہے۔ صبح ناچ گانے کی آواز، شام ناچ گانے کی آواز، رات ناچ گانے کی آواز۔ آقا نے فرمایا گھر گھر گانے باجے کی کثرت ہوگی،
پھر فرمایا میرے رسول نے کیسا غیب دا میرا آقا ہے، فرماتے اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، اگلوں کو برا بھلا کہیں گے۔ آپ سن لیجئے تقریروں کو، کہتے ہیں وہ غریب نواز کو کیا سمجھتا تھا، وہ عبد القادر جیلانی کو کیا سمجھتا تھا، یہ فاتحہ دیتے ہو ہمارے بڑوں کو کیا سمجھتا تھا، اس طرح کی گندگی بکی جاتی ہے۔ نادان تو کہتے ان کو کیا سمجھتا تھا، تیرا وجود قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ میرے رسول نے کہہ دیا اگلوں پہ لعنت کی جائے گی، اگلوں کو برا بھلا کہا جائے گا۔ جیسے آج آپ دیکھ لیں کچھ لوگ نکلے 2.5% ابھی جلدی نوزائید ہیں اور کہتے ہیں کہ تقلید کرنا شرک ہے، حالانکہ امام اعظم کے دور سے لے کر آج تک کے تمام مسلمان اس پر متفق ہے کہ تقلید کسی امام کی کرنی ضروری ہے۔ آج تقلید کا انکار کر رہے، کہتے ہیں مولانا نعمان صاحب کو یعنی امام اعظم کو تو صرف 17 حدیثیں یاد تھی۔ اس طرح اگلوں پہ لعنت و ملامت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگلوں پہ لعنت مت کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگلوں کے پاس جتنا علم تھا اتنے علم کا آج تم تصور نہیں کر سکتے، ان کے پاس جو تقویٰ تھا اس تقوی کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ رسول اللہ کے زمانے کے قریب تھے، آقا کے زمانے کے قریب تھے، اس لیے صحابہ تو 3 طلاق کو 3 مانے، یہ نوزائیدہ لوگ 3 کو 1، 3 طلاق 1000 طلاق بولے تو بھی 1، اس طریقے کی اپنی اٹکل پچو سے مسائل بنا رہے ہیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا میرے رسول نے درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، یہاں تک فرمایا کہ کوڑا چابک بھی انسان سے کلام کرے گا، جوتے کا تسمہ وہ بھی انسان سے کلام کرے گا، اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ اس کے گھر میں ہوا وہ سب اس کے جوتے کا تسمہ بتا دے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی، اور شاید یہ جو جانور اور درندے کلام کرنے سے جو معاملہ ہے تو اس سے مراد روبوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جوتے کا تسمہ خبر دے گا، آج کل ایسے جوتے ٹیکنیکل نکلے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں کے معاملے میں انسان کا سپورٹ کرنے، اور ممکن ہے آگے کی ایجادات ایسی ہو۔ آج ایجادات ختم نہیں ہوئی ہے نا، پہلے اگر آج سے 50 سال پہلے کوئی بولتا ہوگا کہ ایک ایسا موبائل نکلے گا جو بغیر وائر کے ہوگا اور آدمی گفتگو کرے گا اور چلے گا پھرے گا اور 7 سمندر پار گفتگو کرے گا، تو 50 سال پہلے کے لوگ بولتے ہوں گے جا پھینک مت، یہ تو کہتے ہوں گے لوگ یہ تیرا دماغ نہیں خراب ہو گیا، پھینک رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، کوئی اور ملا نہیں تجھے صبح سے، یہ بات لوگ کرتے ہوں گے، نہیں ہے کہ نہیں یہ بات۔ لیکن اب موبائل کا دور ہے اور پتہ نہیں آگے کیسے کیسے موبائل آئیں گے اور کیسی کیسی مشینیں آئے گی، اور میرے رسول کی نگاہ تو قیامت تک دیکھ رہی ہے، بلکہ میں قیامت تک کیا کہوں، قیامت کے پرے دیکھ رہی ہے، قیامت کے پرے دیکھ رہی ہے۔ تو ایجادات اور بھی ہونی ہے جو آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن آگے ہوگی۔ پھر اس کے بعد آقا فرماتے ہیں ذلیل لوگ جن کو تن کو کپڑے نہیں، پیر میں جوتیاں نہیں، وہ بڑے بڑے محلوں میں بسیں گے، فخر کریں گے۔ آپ ہندوستان میں دیکھ لیں کہ عرب میں دیکھیں جو چرواہے تھے نا، جو اونٹ چراتے تھے، آج ان کی بلڈنگیں دیکھو نجدیوں کی۔ اس کے بعد ہندوستان میں ایک قوم تھی، نام نہیں لوں گا، کہ وہ اگر کسی کنویں پر چلی جاتی تو اس کی کھال کھینچ لی جاتی، وہ کسی مندر میں چلی جاتی تو اس کو زندہ جلا دیا جاتا۔ اس قوم کو چلنے کا عالم یہ تھا، اس قوم کی چلنے کی پوزیشن یہ تھی کہ چلنا ہوتا، ہندوستان کی تاریخ ہے کہ پیچھے جھاڑو باندھ کر چلنا پڑتا، کہ ادھر وہ چلے گا تو ادھر جھاڑو پھرے گی پیر پر تو نقش قدم مٹیں گے، یعنی ہندوستان کے لوگ ان کے نقش قدم دیکھنے کو بھی توہین سمجھتے تھے۔ اگر وہ وہاں کے پنگھٹ سے پانی پی لے تو اس کے ہونٹ کاٹ دیے جاتے تھے، لیکن آج وہی قوم اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب برہمنوں کو پیچھے کیا اور یہ خود بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔
بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، تو میرے رسول کی پیشن گوئی دیکھ لو، آقائے کریم کا فرمان، مسلمانوں ہمارا نبی ہر نبی کا سردار ہے، وہ سید الانبیاء ہیں، ہم نے قدر نہیں کی، ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں، میرے رسول پوری سروے رپورٹ پیش کرنے، قیامت آنے سے پہلے ایک ایک بات اپنی نگاہوں سے دیکھ لو۔ آقا فرماتے ہیں پھر دجال ظاہر ہوگا۔ اب یہاں سے گفتگو کا اصل آغاز ہو رہا ہے۔ دجال ظاہر ہوگا۔ یہ دجال، پہلے دجال سن لے یہ کون ہے۔ دجال کا لغوی معنی ہے مکار، فریب دینے والا، شعبدے بتانے والا، اس کو کہتے ہیں دجال۔ اس دجال کو جو دجال آخری میں ظاہر ہوگا، تو آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ میں اپنی گفتگو جاری رکھوں نا؟ ہاں، کیونکہ یہی یہ عنوان مکمل کرنا ہے آج، پھر اس کے بعد تو پھر آئندہ ہفتے دوسرا عنوان ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر آپ لوگ جو آج پریشان ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے بچائے، ایک آپ کو پہچان مل جائے کہ ہمیں کون سا عقیدہ قبول کرنا ہے۔ تو یہ دجال کو دجال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑا شعبدے باز ہوگا، بڑا مکار ہوگا، اس لیے اس کو دجال کہا گیا۔ یہ دجال جو ہوگا وہ کانا دجال ہوگا۔ ابھی کچھ لوگ جو ہے نا ایک بچے کی تصویر پھرا رہے تھے، اس کی پیشانی میں ایک ہی آنکھ تھی، اور سب کہہ رہے تھے بھئی دجال پیدا ہو گیا، دجال پیدا ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مبارکباد دے رہے ہو ایک دوسرے کو۔ حیرت ہوتی ہے لوگوں پر، عجیب حال ہے لوگوں کا کہ بس جو آ گیا موبائل پر اس کو آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، سوچتے تک نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ ایک پیشانی پر ایک آنکھ تھی، کسی نے مجھے بھی بھیجا کہ دجال پیدا ہو گیا، میں نے کہا مبارک ہو، پھر آپ کیا کہوں اس سے زیادہ؟ کہہ کیا سکتے، کر کیا سکتے ہیں؟ تو بہرحال اللہ رحم و کرم فرمائے، ہماری قوم کو اتنی بھی سوچ نہیں ہے کہ کون سا میسج آگے بڑھانا چاہیے، کون سی تصویر آگے بڑھانا چاہیے، کون سی کلپ آگے بڑھانا ہے، بس جو آئے بڑھاتے جاؤ۔ حق ہے نہیں ہے کیا ہے، کچھ نہیں۔ مسلمانوں تم مومن ہو، ذمہ دار ہو، کوئی چیز کو آگے بڑھانے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو دوسروں سے سن کر اسی کو آگے بڑھاتا رہے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس لیے جھوٹے مت بنو، تحقیق کرو۔ تو دجال جو ہوگا وہ کانا دجال ہوگا۔ کانا دجال کا مطلب دیکھو، میرے رسول نے اس کی پوری شکل بیان کی۔ اس کا قد لمبا ہوگا، وہ دجال جو ہوگا وہ لمبے قد کا ہوگا، اور اس کا چہرہ مکرو ہوگا، اور اس کے جو بال ہوں گے نا وہ گھنگرو والے جو بال ہوتے ہیں نا، وہ ایک دم بالکل ایک دوسرے کے اندر اٹے ہوئے گھنگرو والے بال، جس کو کہتے ہیں گھنگریالے بال، ایک دم اٹے ہوئے ویسے اس کے بال ہوں گے، اور اس کی آنکھیں دو ہوگی، لیکن ایک آنکھ ٹھیک ہوگی جیسے انسانوں کی ہوتی ہے، اور دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح ہوگی، جیسے کسی کی آنکھیں میں پھولا ہو جاتا ہے نا، وہ موتیا بن جس کو کہتے ہیں، تو وہ موتیا بن چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ دجال کی نشانی نہیں ہے۔ وہ موتیا بن کی طرح بڑے انگور کی طرح آنکھی کے اندر وہ ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ اور اس کی پیشانی پر اس کی بڑی نشانی یہ ہے دجال کی، ایک تو گھنگریالے بال ہے اس کے، لمبا قد ہے، کانا ہے، وہ ایک آنکھی اس کی انگور کے دانے کی طرح ہے، اور ایک آنکھی اس کی ٹھیک ہے اور بہت بڑی ہے، اور ایک بہت چھوٹی ہے، وہ کانا دجال ہے، لمبا ہے۔ اور اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ جو مومن ہوگا، مومن عند اللہ، جو سچا مومن ہوگا، اس کی پیشانی پر، دجال کی پیشانی پر اس کو لکھا ہوا نظر آئے گا کاف سے رے، یعنی کافر۔ اور کافروں کو نظر نہیں آئے گا، یہ صرف مومنوں کو نظر آئے گا۔ یہ دجال کی نشانی ہے۔ اب دجال نکلے گا کہاں سے؟ دجال نکلے گا اصفہان، ایک علاقہ ہے آج بھی اصفہان ہے، یہ اصفہان ایران میں موجود ہے۔ اصفہان کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ دیہات ہے، دجال وہاں سے نکلے گا۔ اور دجال جب وہاں سے نکلے گا تو دجال کا عالم یہ ہوگا کہ وہ 40 دن کے اندر پوری دنیا کا دورہ کر لے گا سوائے حرمین شریفین کے، یعنی
حرمین طیبین کے علاوہ یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ وہ صرف 40 دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا، وہ اتنی تیز رفتاری سے دورہ کرے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے رسول اور آپ کے غیب دار رسول جب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ 40 دن کے اندر دجال پوری دنیا کا دورہ کرے گا، تو اس زمانے میں لوگوں کو حیرت نہیں ہو رہی ہوگی کہ 40 دن میں پوری دنیا کا دورہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن شاید آج آپ کو حیرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پلین کا زمانہ ہے، پلین کا زمانہ ہے۔ میں نے صبح کی اس حالت میں، یعنی میں اس کا شورا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو سرکار کی نالین کی خیرات ہے۔ صبح اس حالت میں کی کہ میں دیوا شریف میں وارث پاک کے آستانے میں تھا صبح 10 بجے تک، اور 10 بجے تو رات کے تو میں یہاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یعنی زمانہ کیسا سمٹ گیا ہے۔ اور ابھی جو فلائٹ ہے تو وہ تو 1500 کلومیٹر کی رفتار سے جو ہے وہ چلتی ہے، لیکن ابھی ایک ایسا پلین تیار ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں 2020 تک، جو صرف 2 گھنٹے میں بمبئی سے جدہ تک پہنچائے گا اور 4.5 گھنٹے بمبئی سے انگلینڈ تک پہنچائے گا، ایسا سنا گیا ہے۔ اب بتائیں کہ جب اس زمانے میں ایسے ایسے پلین ایجاد ہو رہے ہیں تو دجال کے آنے تک کے کتنے پلین ایجاد ہوں گے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بعض محدثین نے یہ روایت بیان فرمائی کہ میرے رسول نے فرمایا کہ جو دجال کی سواری ہوگی، توجہ آپ کی، یہ میرے نبی کی شان ہے، غیب دا نبی کی شان۔ ابھی دجال ظاہر نہیں ہوا، برصدیاں تھی، اور میرے رسول مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے دجال کی جو سواری ہوگی اس کے ایک بازو سے دوسرے بازو کا فاصلہ تقریباً جو ہے وہ 20 ہاتھ کا ہوگا۔ کتنا؟ 20 ہاتھ۔ یعنی اب بتائیں کہ گھوڑے کے اتنے بازو ہوتے ہیں، ایسے ایک پر سے دوسرے پر کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ 20 ہاتھ کا۔ کتنا؟ 20 ہاتھ کا۔ یہ پلین کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ دجال جس پلین سے گھومے گا تو وہ بہت بڑا پلین بھی بنوا سکتا ہے، کیونکہ آگے پتہ نہیں کیسے کیسے آئیں گے۔ تو آقا فرماتے ہیں وہ 40 دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا، لیکن وہ مدینہ منورہ نہیں آ سکے گا، مکہ مکرمہ نہیں آ سکے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح نادان، تیرے نبی کے شہر کی طرح تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کے شہر میں جانے کی اس کی طاقت نہیں ہوگی۔ اور جب وہ جائے گا تو اس وقت تو اب یہاں توجہ سے سنیں، جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس وقت تو مدینہ منورہ فصیل والا مدینہ شریف بنا ہوا ہوگا، اور اس فصیل میں تقریباً 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا۔ دجال اندر جانے لگے گا تو فرشتہ اس کو مار کر کے بھگا دے گا۔ لیکن آج مدینہ منورہ کے اندر کوئی فصیل نہیں ہے، سرکار کی نالین کے صدقے تقریباً 6 مرتبہ اب تک مجھے حاضری کا موقع ملا، لیکن میں نے اب تک کوئی فصیل نہیں دیکھی۔ اس سے پتہ چلا کہ آج کی تاریخ میں دجال کا وقت ابھی نہیں آیا، کیونکہ رسول اللہ نے جو دجال کا زمانہ فرمایا کہ وہ فصیل ہوگی، اور فصیل میں 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر فرشتہ ہوگا، اور فرشتہ دجال کو مار کر کے بھگائے گا۔ اسی طرح مکہ میں بھی آنے نہیں دیا جائے گا۔ جو دجال 40 دن تک کے دورہ کرے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور پھر چوتھے دن سے ریگولر، جیسے 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے ویسے ہی دن ہوں گے۔ یہ جو دجال ہوگا اس کا فتنہ بڑا شدید ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرو تو تم دجال کے فتنے سے محفوظ رہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیں۔ تو آقا فرماتے ہیں جو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ تو یہ جو کانا دجال ہوگا یہ شعبدے باز ہوگا، جب یہ ظاہر ہوگا
تو پہلے یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، کہے گا کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ، اور نبوت کا دعویٰ کر کے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا تو وہ کہہ دے گا کہ میں خدا ہوں، اور پھر اس کے پاس ایسی جادو کی طاقت ہوگی کہ وہ شوبدہ دکھائے گا، یعنی وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرے گا تو گدھے اور کتے اس کو اپنے ماں باپ دکھنے لگیں گے۔ بھائی جادو آنکھ پر ہو جائے تو کچھ بھی دکھے گا، وہ ماں باپ کو اس کے زندہ نہیں کر سکے گا، لیکن آنکھوں پہ جادو کر کے گدھے اور کتے کو ماں باپ کی شکل میں دکھا دے گا تو آدمی سمجھے گا کہ میرے ماں باپ کو اس نے زندہ کر دیا۔ وہ شوبدہ کرے گا آنکھوں پر تو اچانک چٹیل میدان درختوں میں باغات میں تبدیل ہوں گے، اور وہ اشارہ کرے گا تو شوبدے کی وجہ سے آنکھوں کو یوں لگے گا، پانی وہ برسائے گا نہیں لیکن آنکھوں کو یوں لگے گا پانی برس رہا ہے، لوگ اس کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے، لوگ اس پر جو ہے وہ فدا ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ ایک باغ اور ایک آگ ساتھ میں لے کر کے چلے گا، جو اس پر ایمان یعنی جو اس کی بات کو مانے گا وہ اس کو باغ میں ڈال دے گا جو دراصل جہنم ہوگی، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کو آگ میں ڈال دے گا جو دراصل سچا باغ ہوگا ایمان والوں کے لیے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ دجال ہنگامہ مچائے گا۔ اب جب دجال ہنگامہ مچائے گا، اب توجہ فرمائیں، دجال جب ہنگامہ مچائے گا اور پوری دنیا میں اس کا فتنہ پھیلے گا، لوگ تیزی کے ساتھ اس کے فتنے میں گرفتار ہوں گے، پوری دنیا کے اندر کفر اور کفر کا دور دورہ ہوگا، اسلامی حکومتیں، اسلامی سلطنتیں سب ختم ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کو ظاہر کرے گا۔ کب ظاہر کرے گا؟ پہلے دجال آئے گا، دجال کا فتنہ پہلے پھیلے گا، ساری دنیا سے اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی، تب امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی تب ظاہر ہوں گے۔ اب یہ کوئی بھی حیدرآباد سے، ممرا سے، کرناٹک سے کوئی بھی منچلا اٹھ کر کے کھڑا ہوا میں مہدی علیہ السلام ہوں، اور تجھے بولنے کی ڈھنگ نہیں، تجھے بولنے کا شعور نہیں، اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، مہدی کی شان سنو۔ پہلے تو یہ نشانی، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مہدی بن کر آ گیا تو کیا دجال آ گیا ہے؟ کہاں ہے دجال؟ آج بھی مومنین اور سخت مومنین، کٹر مومنین زمین پہ موجود ہے۔ ارے لوگ آج اتنے کٹر مومن ہیں کہ اگر کوئی فروعی مسائل میں غلطی کر دے تو پوری دنیا میں اس کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ آج لوگوں میں اتنا تسلب ہے، اتنے متسلب لوگ آج موجود ہیں، تو ایسوں کی موجودگی میں دجال کیسے؟ دجال کی آمد کے وقت تو مٹھی بھر مسلمان ہوں گے، چند ہوں گے، چند، پوری دنیا سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ آج عرب نام نہاد صحیح، اسلامی حکومت تو ہے، ترکی نام نہاد صحیح، عراق اور دیگر ممالک نام نہاد صحیح، لیکن مسلم ممالک تو ہیں۔ اس وقت سارے ممالک پر اسلامی حکومت ختم ہوگی، مسجدوں پہ تالے پڑیں گے، مسجدیں ویران ہوگی، تو امام مہدی ظہور پذیر ہوں گے۔ اب آئیے امام مہدی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ امام مہدی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، یہ چیز حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے شواہد النبوہ میں بھی بیان کیا، لیکن یہ اجماع امت نہیں ہے، یہ امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک اپنی رائے ہے، اور یہ دراصل شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ امام حسن عسکری کے بیٹے جو 8 سال کی عمر میں غائب ہو گئے، اسی لیے شیعہ ان کو امام غائب بھی کہتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، ہمارے بزرگوں کا فرمان کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام جلال الدین سیوطی اور علامہ جو ہے وہ محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان جیسے بزرگوں کے نظریات کو میں ملا کر پیش کر رہا ہوں۔ مختار قول اور اصح بات یہی ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، امام مہدی پیدا ہوں گے اور وہ مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ ان کی پیدائش کہاں ہوگی؟ مدینہ منورہ میں۔ وہ باپ کی طرف سے امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے خاندان سے، آقا نے کیا فرمایا، جب تک میرے خاندان سے میرا ہم نام ایک آدمی، ایک بچہ پیدا نہ ہو اور وہ پوری دنیا پر حکومت قائم نہ کر لے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے پتا چلا کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، اور اس سے اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی ظاہر ہو گیا کہ کچھ یزیدی کہتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی سید نہیں رہا، جو سید تھے وہ ختم ہو گئے۔ ارے نادان، اگر سید ختم ہو گئے تو امام مہدی کس کے ذریعے سے پیدا ہوں گے؟ امام مہدی تو سید گھرانے میں پیدا ہوں گے، امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے اور قریب قیامت پیدا ہوں گے۔ اسی لیے تو جب ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کوئی صاحب کہ زمین پر کوئی سید نہیں، ایک صاحب نے مالیگاؤں میں بول تو دیا، لیکن جب فقیر قادری نے کہا کہ ہم سید ہیں الحمدللہ اور ہماری تاریخ ہے، اگر یقین نہیں آتا تو پھر آگ جلاؤ، آپ آ کر یہ کہہ کر کے کودو کہ دنیا میں کوئی سید نہیں، اور ہم یہ کہہ کر کے کودیں کہ ہم سید اور زمانے میں سید موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ آئیے آگ میں کودیے۔ تو اس کے بعد سے کہا نہیں، ہم نے ایسا نہیں ایسا کہا اور ایسا نہیں ایسا، اور پھر لوگ بگلے جھانکنے لگے۔ لیکن آج تک کے وہ قادری تلوار لٹک رہی ہے سر پر کہ جب بھی ان کا بھوت اترے گا اور وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں ہے، تو یہ لائف ٹائم کے لیے چیلنج ہے، سنیوں کا چیلنج کبھی ختم نہیں ہوتا، اہل سنت کا چیلنج کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ مجمع سے داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اور بے فضل ہی تعالی جب یہ بات سامنے آئی تو لوگوں کو پھر اپنی بات واپس لینے پہ مجبور ہونا پڑا۔ الحمدللہ امام مہدی صحیح النسب سادات، باپ کی طرف سے امام حسن، ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں جو مہدی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں میرے نام پر اس کا نام محمد ہوگا، اور فرماتے ہیں میرے باپ کے نام عبداللہ کے نام پر اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی وہ مشابہ ہوں گے، وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوں گے، ان کا نام ہوگا محمد ابن۔ یہ سرفرے کا نام کیا ہے حیدرآباد میں جس نے کیا، کیا نام ہے اس کا؟ نہیں بھائی نہیں، ارے وہ کلپ جو ابھی نا وہ مہندی جو کہہ رہا تھا کہ میں مہندی وہ حیدرآباد کا، وہ کیا بہرحال کوئی بھی وہ اس کا نام کچھ بھی ہے، وہ شمشاد خان یا ایسے کچھ اس کا، جمشید خان یا شمشاد خان ایسے اس کا نام ہے۔ تو امام مہدی کا نام تو محمد ابن عبداللہ ہے، حضور کے نام کا صدقہ ان کو ملا۔ اور پھر سنو، میرے غیب کا نبی نے، ممکن ہے کوئی نام بدل دے، ممکن ہے کوئی نام چینج کر دے، میرے رسول نے امام مہدی کا حلیہ تک بیان کر دیا، فرمایا اس کا نام جو مہدی ہوں گے محمد ابن عبداللہ ہوگا، مدینے میں پیدا ہوں گے، مدینے منورہ میں، اور پھر ان کا بدن دبلا پتلا ہوگا، ان کی زلفیں ہوگی، زلفیں اس طرح ہوگی کہ نہ سیدھے سیدھے ایک دم بال ہوں گے، جیسے بڑے بھدے لگتے ہیں لوگ، وہ مشین پھرا کر آتے تو ایک دم سیدھے عجیب لگتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ معاذ اللہ کسی نے جھاڑو کو جو ہے وہ کھول دیا ہو، یوں لگتا ہے۔ لیکن لوگ اس کو شان سے کرے گھومتے رہتے ہیں فیشن کے نام پہ، تو معاذ اللہ یہ حالات ہیں لوگوں کے۔ تو نہ بالکل ایسے سیدھے بال ہوں گے اور نہ بالکل دجال کی طرح جو ہے وہ گھنگریالے کہ عیب دار معلوم ہو، نہ گھنگریالے ہوں گے نہ بالکل سیدھے ہوں گے، میانہ ہوں گے، اور ان کی زلفیں ان کے کانوں تک ہوگی، اور ان کا چہرہ میرے رسول نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، اس کا چہرہ ایسا چمکے گا جیسے ستارہ جھرمٹ مارتا ہے، جیسے ستارہ یوں روشنی پھینکتا ہے، اسی طرح امام مہدی کا چہرہ چمکے گا۔ ہم اگر ان کو دیکھیں کلپ پر، اس صاحب کو جس صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے مہدی ہونے کا، تو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے لعنت برس رہی ہو، اور جب اس کی تحقیق ہم نے کی ہے تو پتا چلا کہ اس نے ایک کے بعد ایک 4 بیویاں کی، اور چاروں اس کو چھوڑ کر چلی گئی کہ یہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری
جائے اور تقریباً کئی درجنوں کیس اس کے نام کے اوپر درج کیے گئے ہیں. کبھی بابا گیری کے نام پر اس پہ کیس ہوا, کبھی پلاٹ کے نام پہ کیس ہوا, کبھی فلم بنانے کے لیے ایک عورت سے کچھ لاکھ روپے اس نے ایڈ لیا. ایسا بھی کوئی مہندی ہوتا ہے؟ سنو, یہ ڈالڈا مہندی جو بن کر کھڑے ہو رہے ہیں, یہ لانتی جھوٹے, یہ مہندی کب ہو سکتے ہیں؟ ہمارا مہندی جس کی خبر میرے رسول نے دی ہے اور جس کے آنے کا ایمان اور عقیدہ ہم رکھتے ہیں, اس مہندی کی شان کیا ہے؟ میرے آقا کہتے ہیں اس کی زلفیں ہوگی کالی کالی زلفیں اور چہرہ ستاروں کی طرح چمکتا ہوگا, نور نکلتا ہوگا, اور فرماتے ہیں اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوگی اور آنکھیں سرمگی ہوگی. لوگوں کو یوں لگے گا کہ بہت زیادہ سرما لگا کر آئے ہیں, لیکن انہوں نے سرما نہیں لگایا ہوگا. بغیر سرمے کے ان کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرمگی ہوگی, ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا. وہ پتلے بدن کے ہوں گے اور ان کا چہرہ گول سا ہوگا, ان کی بھویں ملی سی ہوگی, ان کی پیشانی چوڑی ہوگی اور ان کی ناک جو ہوگی وہ اونچی اور پتلی ہوگی. اس طریقے سے وہ سفید جو ہے چمکتے رنگ والے آدمی ہوں گے. اور پھر ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ 40 سال تک لوگوں کو ظاہر نہیں ہوں گے. ابھی دجال ہنگامے کر رہا, اسلامی حکومتیں ختم ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے مٹھی بھر مسلمانوں پر, چند جو بچے ہیں. تو یہ ہوگا کہ مسلمان لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر جو مسلمان مومنین ہیں وہ سب مکہ شریف ہجرت کر جائیں گے, ہجرت کریں گے. اور وہ مہندی اس طرح ٹی وی پر اور واٹس ایپ پر آ کر نہیں کہیں گے میں مہندی ہوں, میں مہندی ہوں. ایسا نہیں ہوگا. اس کی کنڈیشن بتائی گئی, کیا طریقہ بتایا ہے اس کا. ایک تو دجال کا آنا, ابھی دجال آیا نہیں. اسلامی حکومتوں کا ختم ہو جانا, ابھی اسلامی حکومتیں ختم نہیں ہوئی, نام نہاد نہیں لیکن باقی ہے. پھر اس کے بعد مسلمان اتنی کثرت میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں. کتنا ہے؟ 1.5 ارب بتاتے ہیں نا مسلمان ہے پوری دنیا میں, 1.5 ارب. اور یہ تو دوسروں کی گنتی ہے. اگر ایمانداری سے دیانتداری سے کاؤنٹ کی جائے تو اور بھی تعداد نکلے گی. تو اتنی بڑی تعداد میں آج مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ دجال اور امام مہدی آ گئے. امام مہدی اٹھے چھٹے کبھی بھی آئیں گے اس طرح سے, معاذ اللہ. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے امام مہدی کو؟ امام مہدی اپنے وقت کے غوث اعظم ہوں گے, وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوں گے. امام مہدی کی شان یہ ہے کیونکہ امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر میرے آقا غوث پاک تک اور غوث پاک کا زمانہ وصال سے لے کر ظہور مہدی تک مقام غوثیت کبریٰ کے منزل پر میرے غوث فائز ہیں. اور جب مہدی ظاہر ہوں گے تو میرے غوث اپنی اس غوثیت کبریٰ کو ان کے سپرد کر دیں گے. اس کے چہرے پر تو داڑھی بھی نہیں ہے, خبیث کے چہرے پر. کیا کہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی لوگ اسلام کو مذاق بنانا چاہتے ہیں, ایسے کچھ سرفروں کو کھڑا کیا جاتا ہے اور لوگ جو ہے پھر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. امام مہدی کی داڑھی میرے رسول نے بتائی, مہدی کی داڑھی بڑی گھنی ہوگی, وہ گھنی داڑھی والے ہوں گے. ان کی داڑھی بدلا پتلا بدن, بڑی بڑی سرمگی آنکھیں, ستارے کی طرح چمکتا چہرہ, ملی ہوئی بھویں, گول چہرہ, چوڑی پیشانی اور اس کے بعد بڑی سی گھنی داڑھی. 40 سال تک ظاہر نہیں ہوں گے. جب لوگ ظلم سے تنگ آ کر مکہ شریف ہجرت کریں گے, پیدا مدینہ شریف میں ہوں گے, لوگ مکہ شریف ہجرت کریں گے. مکہ شریف میں رمضان المبارک میں, مکہ شریف میں رمضان المبارک میں لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے اور دعا کرتے ہوں گے مولا ہم لوگوں کے ظلم سے تنگ آ گئے, ہماری مدد فرما. تو ندا آئے گی تم میں مہدی موجود ہے, اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے. تو لوگ ان کو ڈھونڈیں گے اور چہرہ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ ہم میں سب سے زیادہ حسین نورانی چہرے والے صاحب وجاہت صاحب جلالت یہ شخصیت ہے. تو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اس طرح لوگ ان پر بیعت کریں گے. امام مہدی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان کی بیعت لے کر ان مسلمانوں کو, ایک روایت کے مطابق جن کی تعداد 313 ہوگی, ایک روایت
کے مطابق 70 ہوگی، واللہ عالم و رسولہ عالم۔ بہرحال جتنی بھی تعداد ہوگی وہ اس تعداد کو لے کر ملک شام تشریف لائیں گے، یعنی اب وہ دین کی اشاعت کریں گے۔ لوگ چونکہ دجال سے متاثر ہو گئے تھے، عورتیں قریب ہو گئی تھی، بلکہ مسلمانوں یہ بھی ہے جب کوئی غلط چیز آئے نا تو اس کو دیکھنے بھی مت جایا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ مومنین یہ کہہ کر جائیں گے کہ چلو دجال کو دیکھ کے آتے ہیں کیسا ہے، اور دیکھنے جائیں گے تو اسی کے ہو جائیں گے۔ اس لیے غلط چیزوں کو دیکھنے بھی مت جایا کرو، مجمع بڑھانے بھی مت جایا کرو، کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ جو جن کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو اس دجال کے پاس نہ جائیں اور دجالوں کے پاس بھی نہ جایا کریں، کیونکہ انہی میں سے ہو سکتے ہو۔ وہاں لعنت برسے تو اس وہ لعنت تم پہ بھی پڑ سکتی ہے۔ تو لوگ دجال کو دیکھنے جائیں گے، اسی کے ہو جائیں گے، تو ادھر لوگ دجال سے متاثر ہوں گے، ادھر امام مہدی جن کی عمر 40 سال ہو چکی ہوگی، لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اب اسلام کی اشاعت کریں گے۔ تو یہ ہوگا کہ امام مہدی جامع مسجد دمشق ملک شام میں جو مسجد ہے، الحمدللہ فقیر قادری نے اس کی زیارت کی ہے۔ جامع مسجد میں جو عموی جامع مسجد بھی کہلاتی ہے، اس کو دمشق کی جامع مسجد بھی کہتے ہیں۔ میں جب وہاں پہنچا تھا وہ دن جمعہ کا دن تھا، میں نے سوچا یہاں نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں۔ کہیں جاؤ تو پہلے یہ فکر پڑتی ہے امام کیسا ہوگا پتہ نہیں، کیونکہ حسینی ہے نا، ہم لوگ بغیر دیکھے نہیں پڑھتے، امام دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ کیونکہ 22,000 کا لشکر میرے امام کے پیچھے نماز پڑھنے تیار تھا، حسین 22 کو لے کے کہتے تھے تمہارے پیچھے نہیں پڑھیں گے، جھگڑا تو پڑھنے کا ہی ہے۔ 22,000 ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ہم 22 رہیں، تو حسین اعظم کے نقش قدم پہ رہتے ہوئے ہماری جماعت حسینی جماعت ہے۔ یہ نہیں ہے ابھی دیکھیں نا یہاں پر کچھ حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں، کبھی کبھی داد دینے کو جی چاہتا ہے، لیکن پھر کبھی کبھی جو غصہ بھی آتا ہے۔ غیر مقلدین کے لیے کچھ حضرات حنفیت کے معاملے کو لے کے بہت لڑ رہے ہیں، چلیے اچھا ہے 2-4 مارکس آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن جب آپ حرم میں جاتے ہو تو انہی غیر مقلدوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، کس منہ سے تم لڑ رہے ہو؟ اگر تم سچے حنفی ہو تو مالیگاؤں میں عوام کے لیے لڑتے اور وہاں جا کر ان کے پیچھے سر پٹکتے ہو۔ یہ سنیوں کی حنفیت ہے، ہم یہاں بھی مخالف وہاں بھی مخالف، ان کے دیار میں جا کر، بلکہ ان کا کیا دیار، وہ تو دیار میرے رسول کا دیار ہے۔ ہم اپنا مسلک نہیں بدلتے، وہاں بھی حنفیت پہ قائم رہتے ہیں۔ اور یہ حال ہے، یہاں کانفرنسیں ہو رہی ہے حنفیت کو لے کر، امام اعظم کو لے کر، لیکن وہاں برابر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دو رنگی چھوڑ دو، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ دو رنگی ہونے سے کام نہیں چلتا۔ حنفی ہو تو جیسے مالیگاؤں میں حنفیت ہے ویسے مکے میں بھی حنفیت بتاؤ، مدینہ منورہ میں بھی بتاؤ۔ ارے ہم لوگ دھکے کھاتے ہیں لیکن دامن حنفیت نہیں چھوڑتے۔ الحمدللہ یہ ہمارا تسلب ہے، لیکن ہم صرف فروعی مسائل کی بنیاد پر نمازیں ترک نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارے نبی کے گستاخ ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دمشق کی جامع مسجد میں جب میں پہنچا تو سوچا کہ نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، جمعہ کا دن تھا، لیکن جب مؤذن آیا تو میرے دل کی بانچیں کھل گئی۔ جب وہ اذان دینے کھڑے ہوا تو پہلے اس نے پوری سورہ جمعہ پڑھی اور اس کے بعد پھر اس نے قصیدہ بردہ پڑھا اذان سے پہلے۔ میں سمجھ گیا ہمارے یہاں تو صرف ایک درود پڑھا جاتا ہے، یہ تو کہیں اشعار پڑھ رہا ہے، اور دیر تک وہ قصیدہ بردہ ڈوب کر عربی لہجے میں پڑھتا رہا، میرا دل خوش ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے وہاں پر اس وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہاں کے کچھ لوگ بھی تھے ہمارے ساتھ موجود تھے، بہرحال وہ ایک الگ تفصیل ہے، اس کا ایک الگ سفر نامہ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو وہاں امام مہدی فجر کا وقت ہوگا، سنتیں ادا کی جا چکی ہوگی۔ دیکھو کتنی تفصیل سے بتایا میرے رسول نے، ہمارے آقا نے کتنی تفصیل سے بتایا۔ امام مہدی سنت پڑھ چکے ہوں گے، جماعت قائم ہونے والی ہوگی، اقامت بھی ہو چکی ہوگی۔ اس وقت کالی اور سیاہ رات ہوگی، اس رات کو کالی رات ہوگی۔ دمشق کی جامع مسجد، جو دمشق کی جامع مسجد ہے، اس کے مشرقی مینارے پر، شرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ آئیں گے تو اس وقت آپ کی عمر بھی 35 یا 40 سال کی ہوگی،
اور آپ کی بھی زلفیں ہوں گی، اور آپ کی زلفوں سے پانی موتی کی طرح ٹپکتا ہوگا، یوں لگتا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے نیچے اتر رہے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی دیکھیں گے تو حضرت امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ امام مہدی نبی نہیں ہے، کیونکہ ختم نبوت میرے آقا پر ہے، حضور خاتم النبیین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی کی حیثیت سے نہیں، نبی رہیں گے، نبوت ختم نہیں ہوگی ان کی، نبی رہیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ان کس انداز سے وہ رہیں گے۔ تو امام مہدی پیچھے ہٹیں گے عذرائے ادب کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر آ گئے، اور مصلی ان کے سپرد کریں گے، حضور آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے رسول نے دیکھو کہاں تک بیان کیا، اپنے دونوں ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے کاندھوں پر یوں رکھیں گے اور ان کو آگے کریں گے۔ آپ پڑھا یوں اس طرح سے، اس طرح میرے رسول نے بتایا، اس طرح ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کو مصلی پہ کریں گے۔ اس وقت تو امت کے امام آپ ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، وہ دن تم پر کتنا اچھا ہوگا کہ میرا بیٹا مہدی نماز پڑھائے گا اور عیسیٰ نبی ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ یہ امام مہدی کی کہاں وہ آوارہ جس کے نام پہ اتنے کیس درج ہیں، اور کہاں عیسیٰ جس کے پیچھے نماز پڑھے، حضرت عیسیٰ جس کے مقتدی بن کر، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ جناب مہدی سے افضل ہے، لیکن جس کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے وہ امام مہدی کی ذات ہے۔ اب جب امام مہدی نماز پڑھائیں گے، ارے یہ امت محمدیہ کی شان ہے۔ کوئی کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، ارے نبی کا بیٹا کتنی شان والا ہے، اور وہ بھی کون سا؟ سب سے آخری آنے والا امام۔ امامت کی ابتدا مولا علی سے ہوئی اور امامت کی انتہا امام مہدی پر۔ نبی کے گھر میں امامت ہے، حسین اعظم کے گھر میں امامت ہے، یہ اماموں کا خاندان ہے۔ سب سے آخری امام بن کر امام مہدی آئیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ ادھر نماز مکمل ہوگی کہ 30,000 یہودیوں کو لے کر کانا دجال مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ اب کانا دجال جب آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے، ایسے آپ سانس لیں گے تو آپ کی سانس کی برکت سے دجال پگھلنے لگے گا، اور لڑائی ہوگی، جم کر لڑائی ہوگی، خوب لڑائی ہوگی، ایسی لڑائی ہوگی اللہ اکبر کہ یہود مارے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر مسلمان کو کہے گا، اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا، اس کو قتل کریے، بہت دنوں سے ہنگامے کر رہے تھے۔ یعنی اس وقت تو پورا ماحول ان کے خلاف ہوگا، یہودی کچلے جائیں گے، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، اسلام کا پرچم امام مہدی اور جناب عیسیٰ لہرائیں گے، اور کانے دجال کو بیت المقدس کے قریب ایک گاؤں ہے چھوٹا سا جو آج بھی موجود ہے، وہاں پر دجال قتل کیا جائے گا، جہنم رسید ہوگا، اور اس کے بعد پھر امام مہدی بیت المقدس کو اسلام کی راجدھانی بنائیں گے، اسلامی راجدھانی۔ چونکہ مدینہ منورہ کے اندر زلزلے بھی آئیں گے تو جتنے منافقین ہوں گے وہ سب بھاگ جائیں گے اور دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جو مومنین ہوں گے وہ امام مہدی کے ساتھ آ جائیں گے، اور پھر آپ کا پایہ تخت راجدھانی بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اسرائیل کے قبضے میں، وہاں اسلام کا پرچم لہرے گا، اور وہیں پر امام مہدی رہیں گے۔ پھر یہ ہوگا چین، ہندوستان، پاکستان، ترکی، اور اس طرح سے دنیا کے جتنے ممالک پر کافروں کی حکومت تھی، وہ ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مل کر، دونوں مل کر جنگ کریں گے، اور یہاں بھی بھیجیں گے اپنی افواج کو، اور عالمی سطح پر جنگ ہوگی۔ جب امام مہدی آئیں گے عالمی سطح پر وہ جنگ کریں گے، یعنی پوری دنیا میں عالمی جنگ ہوگی۔ یہ غالباً تیسری عالمی جنگ ہوگی، 2 جنگیں تو ہو چکی عالمی، اب تیسری عالمی جنگ ہوگی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، تو پوری دنیا میں جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر 6 لاکھ لوگ قتل کیے جائیں گے۔ وہ اتنی بڑی جنگ ہوگی، 6 لاکھ لوگ قتل کیے جائیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا
پوری دنیا پر اسلامی حکومت ہوگی۔ امام مہدی صرف 6 سال یا 7 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیں گے اور اسلام اسلام ہوگا۔ اس وقت حال یہ ہوگا کہ سانپ اور بچھوؤں سے انسانوں کے بچے کھیلیں گے لیکن سانپ اور بچھو ڈنک نہیں ماریں گے۔ اس وقت اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ اگر دوہا جائے گا تو پورے خاندان کو پلایا جا سکے گا، اتنی برکت آ جائے گی۔ ایک انار کے سائے میں اس کی چھتری میں پورا خاندان رہ سکے گا، اتنی برکت ہو جائے گی۔ اور پھر شیر اور بکری ایک ساتھ ایک گھاٹ میں پانی پیئیں گے، اسلام اسلام ہوگا، سچائی سچائی ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی، اتنی دولت ہوگی۔ کوئی کسی کو دولت دے گا تو بولے گا نہیں نہیں آپ رکھیے، میرے پاس اللہ نے بہت دیا ہے۔ اس وقت لوگ تمنا کریں گے کاش یہ قبر سے ہمارے باپ دادا جو مومن دنیا سے گئے یہ اٹھ جاتے اور یہ آج کی راحتیں دیکھ لیتے، آج کا آرام دیکھ لیتے، آج کا سکون دیکھ لیتے۔ ایسا ماحول ہوگا، پھر اللہ اکبر، شان ہی شان ہوگی۔ اب اس میں میں طویل گفتگو کیا کروں، امام مہدی پر میں نے گفتگو کی۔ پھر یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، کیونکہ بغیر شادی شدہ اٹھائے گئے نا آسمان پہ، شادی کریں گے اور شادی کرنے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ جائیں گے، آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، وہاں سلام کریں گے آقا کو۔ آقا اپنی قبر انور سے اس وقت بھی جواب عطا فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف میں رہیں گے اور پھر وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوگا تو وصال عیسیٰ کے بعد ابھی رسول اللہ کے قبہ خضرا میں 3 مزارات تھے، ایک آقا کا، ایک جناب صدیق اکبر کا، ایک جناب فاروق اعظم کا، لیکن ایک مزار کی جگہ ابھی بھی خالی ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف میں پردہ فرمائیں گے اور جب مدینہ منورہ میں پردہ فرمائیں گے تو حضرت صدیق، حضرت عمر، ان کے بازو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بنایا جائے گا، وہ وہاں آرام کریں گے۔ اس کے بعد امام مہدی بھی اپنی زندگی کے 40 سال مکمل کر کے 80 سال کی عمر میں امام مہدی کا پردہ ہو جائے گا۔ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، 80 سال کی عمر میں پردہ فرمائیں گے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد پھر دھیرے دھیرے ایسے ہی حالات ہوں گے، پھر اسلام دھیرے دھیرے گھٹتا جائے گا، مسلمان گھٹتے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ یمن کی طرف سے، توجہ فرمائیے اختتام ہے، یمن کی طرف سے ایک ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو اہل ایمان کے بغل کے اندر سے نکلے گی اور جتنے مومن ہوں گے ان سب کا انتقال ہو جائے گا۔ اب زمین پر صرف کافر بچیں گے، صرف منافق بچیں گے۔ اس وقت یہ بھی ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی بستی ختم ہو جائے گی، آقا علیہ السلام کا روضہ اٹھا لیا جائے گا، کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا۔ جب کفر ہی کفر عام ہوگا تو حضور کا روضہ اٹھ جائے گا، کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا اور پھر قرآن کے حروف بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ لوگ رات کو سوئیں گے قرآن دیکھتے ہوئے اور جب صبح کو اٹھیں گے تو کاغذ ہوگا، قرآن کے الفاظ نہیں ہوں گے، قرآن اٹھا لیا جائے گا اور پھر گندگی ہی گندگی، اتنا گناہ ہوگا، اتنی برائی ہوگی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر طرف شرک، ہر طرف زنا، ہر طرف شراب، ہر طرف عیاشی۔ اس کے بعد پھر وہی حالات میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک سریلی آواز دھیرے دھیرے اٹھے گی اور پھر وہ چنگاڑ بن جائے گی، اسی کو سور کہتے ہیں۔ ستارے ٹکرائیں گے، آسمان پھٹے گا، زمین میں زلزلے آئیں گے، زمین اتھل پتل کر دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ حالات قرآن بیان کرتا ہے۔ ثم کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون، قرآن مقدس نے ایک الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، قرآن مقدس سے کہتا ہے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوگی۔ اور زمین جس وقت زلزلے زمین میں آئیں گے، ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، زمین سے بڑے بڑے کئی گنا بڑے ستارے ہیں، جب ستارے ٹکرائیں گے تو جو گاون اونٹنیاں ہوگی ان کا حمل ضائع ہو جائے گا، لوگوں کے کان پھٹ جائیں گے، لوگوں کے سینے پھٹ کر کے کلیجے باہر کو آئیں گے۔ اس طریقے سے وہ چنگاڑ ہوگی اور قیامت آئے گی، لیکن قیامت جو آئے گی وہ صرف کافروں پر آئے گی۔ ایک مومن بھی جب تک زمین کے اوپر رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس طرح قیامت آئے گی اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جب
جب قیامت آئے گی تو کچھ لوگ اپنی دیواروں کو لیس رہے ہوں گے، کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے، کچھ لوگ کپڑے دھل رہے ہوں گے، کچھ لوگ آفسوں میں ہوں گے، یعنی سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. اور پھر یہ ساری نشانیاں مکمل ہونے کے بعد قیامت آئے گی. جب سور پھونک دیا جائے گا سب فنا ہو جائیں گے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے. پھر یہ ہوگا اللہ اکبر. امام مہدی کے بعد اشارہ کیا گیا ہے کہ دھواں آئے گا، 40 دن تک رہے گا، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. لیکن چونکہ میرا عنوان دجال کذاب اور امام مہدی تھا اور درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا، قیامت آئے گی 40 سال تک سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا. اللہ ہی اللہ، صرف اللہ کی ذات ہوگی. پھر 40 سال کے بعد یا اللہ جب چاہے پھر اللہ جناب اسرافیل کو حکم دے گا کہ سور پھونکو. حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اٹھ کر، پھر سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اس طرح سے اللہ لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا اور پھر ہر آدمی کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا. قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی تو بھی دکھا دیے جائیں گے، ایک ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا تو بھی دکھا دیے جائیں گے. اس سے پتہ چلا پوری گفتگو کا ما حاصل یہ ہے کہ یہ زمانہ ابھی امام مہدی کے ظہور کا زمانہ نہیں ہے. امام مہدی حسنی حسینی سید ہوں گے اس طرح سے، اور وہ مدنی ہوں گے، مدینہ شریف کے ہوں گے. حیدرآباد، ممرا، کرناٹک، پاکستان کا نہیں ہوگا امام مہدی. امام مہدی مدنی ہوں گے، عربی النسل ہوں گے، حسنی حسینی سادات میں سے ہوں گے. اور دجال کے ظہور ان کا ظہور ہوگا اور ساری اسلامی حکومتوں کے خاتمے کے بعد ہوگا. ابھی سب موجود ہے یارو، اس لیے ابھی حضرت امام مہدی کی آمد کو تقریباً سینکڑوں سال باقی ہے. ابھی شان سے جیو، سچی توبہ کرو، ایمان اور اسلام پر رہو. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان اور اسلام پر قائم رکھے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وقت زیادہ ہوا اس لیے جلدی آگے بڑھائی گفتگو. جو کچھ نشانیاں رہ گئی ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.